الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وشفيعنا محمدا المختار صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین انشاءاللہ تعالی الی یوم الدین۔ ایک شاندار جاندار روحانیت سے بھری ہوئی ذات مبارکہ جس کا انتخاب ایک ولی کامل نے کیا، اور انتخاب کی جگہ بھی انبیاء و مرسلین، صحابہ و صحابیات، اولیاء اللہ کی مرکز عقیدت خانہ کعبہ ہے۔ ایسی جگہ میں ایک ولی کامل، مفسر اعظم، شیخ طریقت، رہبر شریعت، امام المفسرین، سید المفسرین، سند المحدثین، امام المتکلمین، رئیس المتکلمین، الشاہ السید المفتی محمد مدنی الاشرفی الجیلانی نے جس ذات کا انتخاب اللہ کے مقدس گھر میں کیا ہے، وہ ذات آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انتخاب کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ انتخاب اسی وقت کیا جاتا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے۔ کسی ولی کا، بہت غور سے سنیے گا، کسی ولی کا انتخاب اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ رسول کی طرف سے اشارہ نہ ہو۔ کسی ولی کا انتخاب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول کی طرف سے اشارہ نہ ہو۔ نبی اشارہ کر دیں، ولایت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے۔ ذریعہ وہ غوث اعظم ہوں، ذریعہ غوث العالم ہوں، ذریعہ خواجہ معین الدین ہوں، ذریعہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہوں، ذریعہ علاء الحق والدین گنج نبات ہوں، ذریعہ اخی سراج آئین ہند ہوں، یا خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں۔ یہ سب ذرائع ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ولایت کے خرقے کو پہنانے کے لیے سب ذرائع ہیں، مگر نام وہاں سے پیش کیا جاتا ہے۔ جب تک نبی کی بارگاہ سے نام نہ پیش کیا جائے، انتخاب نہیں ہوتا۔ آپ کو میں بتاتا ہوں بڑی پیاری بات، آئے ہائے ہائے،
آج دنیا بڑی لمبی چوڑی ترقی کر لی اور صرف مسلمانوں سے یہ کہا جاتا کہ یہ قوم ایسی ہے جسے کچھ نہیں آتا. پنچر کی دکان اسی کے پاس، سائیکل ٹھیک کرنے کی دکان اسی کے پاس، مستری مکان بنانے کا کام اسی کے پاس. بہت پچھڑی ہوئی قوم ہے. کیوں؟ چونکہ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں سے آپ کا شمار نہیں ہے، مسلمان کا شمار نہیں ہے. ایک آدھ اگر کوئی نامی مسلمان ہو جائے اور اسے دنیا ابوالکلام کے نام سے جانتی ہو، بہت غور سے سنیے گا، لفظ بہت ہی، کوئی نامی مسلمان ہو جائے اور اسے دنیا ابوالکلام کے نام سے جانتی ہو، ایک آدھ آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی. مگر سائنس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، جیسا کہ حضرت علامہ جلوہ افروز ہیں، یہ خود اسی سے ان کا تعلق ہے، مسلمانوں کا نام نہیں آتا، ایجادات میں مسلمانوں کا نام نہیں آتا. مگر آپ کو بتاتا ہوں ان ساری چیزوں کی بنیاد مسلمان ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کے طریقے کو ہم نے کھو دیا ہے. مگر غم نہ کرو، جسے لوگوں نے پچھڑا سمجھا، جسے یہود و نصارہ نے کمزور سمجھا، جسے اور قوموں نے سب سے کمتر سمجھا، قرآن نے سب سے بلند اسے کہا، سب سے بلند کہا. مثال یہ ہے کہ رسول کے صحابہ کو مکے میں سب سے کمزور کہا جاتا تھا. یہ محمد ابن عبداللہ ایسے ایسے لوگوں کو اپنا غلام بنا رہے ہیں جس کا قوم میں وقار نہیں، جس کی قوم میں عزت نہیں. بلال حبشی یہودی کے یہاں کام کرنے والے غلام، حضرت خبیب یہودی کے یہاں کام کرنے والے غلام، یہ سارے کے سارے صحابہ یہود و نصارہ کے یہاں کام کرتے تھے. اس لیے یہ کہتے تھے یہ کن لوگوں کو، کمزور طبقے کے لوگوں کو محمد ابن عبداللہ نے اپنا غلام بنا لیا ہے. مگر وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کمزور طبقے کے لوگ، جن کے بازوؤں میں ظاہری اعتبار سے طاقت نہیں تھی، جن کے چہروں کے اندر واقعی بالکل خشک چہرہ تھا، جن کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں تھا، جن کے پاس پینے کے لیے بھرپیٹ پانی نہیں تھا، مگر رب کعبہ کی قسم جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوتے تھے تو اشارہ کرتے تھے تو آسمان کا سورج زمین پر آ جاتا تھا، آسمان کا چاند اپنا سینہ چیر کر کہتا تھا کاش خبیب کے قدم کو چوم لوں، کاش سلمان کے قدم کو چوم لوں، کاش فاروق اعظم کے قدم کو چوم لوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کے یہ حکومت کرنے والے آج تک چاند کو زمین پر نہ لا سکے، آج تک سورج کو پلٹا نہ سکے، مگر بوریے پر بیٹھنے والا، زمین پر رہنے والا، کنکروں میں چلنے والا، پھٹا پرانا کپڑا پہننے والا، وہ مصطفیٰ زمین پر رہ کر چاند کے کلیجے کو توڑ دیا. خدا کی قسم زمین پر رہنے والا نبی گئے ہوئے سورج کو پلٹا دیا. وہ نبی جو بے زبان کنکر کو زبان عطا کر کلمہ پڑھا دے. ارے سنو، اسی نبی کے غلام یہ امت مسلمہ ہے، بولتی کچھ نہیں ہے، جب بولتی ہے تو آسمان نثار کرتا ہے. اس لیے غور سے سن ہے، ایمان اپنی جگہ ہے، عقیدہ بھی اپنی جگہ ہے، مگر یہ اسلام کا تعلق دیوانوں سے ہے. مجھے ایک بات بتائیے صاحب، میری ایک پرانی سی عادت ہے حضرت، میں شعر نہیں پڑھتا چونکہ وہ 20 منٹ اسی میں چلا جاتا ہے. بھئی شعر پڑھنے کے لیے 100 آدمی ہیں، کیا ضرورت ہے مجھے پڑھنے کی؟ میں ہوں مقرر آدمی تو خطاب ہی کرنا چاہیے نا، ٹائم نہیں کاٹتا میں، سیدھی سی بات. مگر الحمدللہ اتنا عرض کروں گا، واہ واہ، آج خوش نصیب ہیں آپ. سب نے اپنا در چھوڑا نا، ایران سے آئے، عراق سے آئے، کہاں کہاں سے آئے، دور ہی سے آئے، دور سے آ کے اسلام پھیلایا. آج یہ خانقاہ بھی دور والوں نے ہی بنایا. دور کو دور نہ سمجھو، جب دور سے قریب ہو جاؤ گے تو قربت بھی ناز کرے گی، قربت بھی ناز کرے گی. وہ لوگ جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ دور سے آنے والا جب یہاں آیا تو ایسا قریب کر دیا
کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ دور ہے، بلکہ نگاہ اٹھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میرا پیر کل بھی قریب تھا، آج بھی قریب ہے۔ یہ آپ کی چاہت کا معاملہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بہت غور سے سنیے گا، اللہ آج پوری دنیا یہ طاقت لگا کر کے ایک وائرس کو ختم نہیں کر پا رہی ہے۔ میں اس پر کوئی نہیں جاننا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہی نہیں کیا ہے وائرس نہیں ہے، وہ حضرت ہی بتائیں گے، اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا۔ ایک وائرس کو ختم نہیں کر پا رہی ہے، ٹائم دیتی ہے 15 دن رہے گا، 2 مہینہ رہے گا، 3 مہینے کے بعد پتہ نہیں وائرس کہاں چلا جاتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 3 مہینے کے بعد موٹا تازہ ہو کر پھر واپس آتا ہے، اتنا موٹا تازہ ہو کر کے آپ سب کو ہم کو دبلا کر کے چلا جاتا ہے یا نہیں؟ بات صحیح ہے نا؟ 3 مہینہ 5 مہینہ 4 مہینہ 3 مہینہ 2 مہینہ تجارت گئی، بزنس گیا، اب کیا ہوا؟ حال یہ ہوا کہ وہ تو دبلا ہو کر کے گیا، ہمیں مرنے چھوڑ دیا۔ ایسے ہی ہو گیا، ایسے ہی مثال آپ سمجھیں، ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھائے اور پھر پیچھے سے تلوار سے وار کر دے۔ بہت غور سے سوچئے، سنیے گا، بلا تشبیہ و تمثیل، میں کوئی مثال نہیں پیش کروں گا۔ آج ہم اور آپ جس کے عرس میں بیٹھے ہوئے ہیں اسے تارک السلطنت دنیا کہتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سمنان میں ایک وبا آ گیا، بہت بڑا وبا۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی 9 سال 8 مہینے کے تھے، 9 سال 8 مہینے کا بچہ، جبکہ آپ قرآن حفظ کر چکے تھے۔ 9 سال 8 مہینے کا، بیماری کیا آئی؟ پورے سمنان میں طاعون کی بیماری آ گئی، ہزاروں نہیں 1,64,000 لوگ اس وقت سمنان میں شہید ہو گئے، 1,64,000 پریشان ہو گئے۔ کیا کر، اس زمانے میں تو اخیار تھے، اب تو اشرار ہی اشرار ہیں، وہ زمانے میں تو اخیار تھے، اچھے لوگ تھے، سب پریشان، کیا کریں؟ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ایک بندے کی، مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ حضرت خضر ہیں، اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ حضرت خضر ہیں۔ 70 لوگوں سے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم مخدوم اشرف کے عرس میں ملاقات کرتے ہیں، 70 لوگوں سے۔ اللہ کرے کہ کبھی ہم سے بھی ملاقات، مگر آپ ہم پہچانتے نہیں، 70 لوگوں سے وہ 70 لوگ صالح اور نیک ہوتے ہیں جن سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر انہیں پیار سے مخدوم سلطان سید اشرف کی کچھ باتیں وہ سنا کر پھر چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کس لباس میں آتے ہیں، کیسے آتے نہیں معلوم۔ مخدوم پاک نے لطائف اشرفی میں لکھا ہے کہ ہر سال مجھ سے وعدہ کیا ہے حضرت خضر نے کہ سید اشرف، میں تمہاری زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی تمہارے مریدوں میں 70 لوگوں سے ملاقات کروں گا، اور وہ 70 لوگ جس جگہ بھی جائیں گے ایک 70,000 لوگوں کو بخشوائے گا، ایک 70,000 لوگوں کو بخشوائے گا۔ میرا عقیدہ اور میرا ایمان آج یہ کہتا ہے کہ اگرچہ ہم وہاں نہیں ہیں مگر ہمارے درمیان حضرت خضر ضرور ہیں، وہ ہماری باتوں کو ضرور آج وہاں پہنچائیں گے۔ 70 لوگوں سے ملاقات کرتے حضرت خضر علیہ السلام۔ ایسے حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی ایک شخص سے، انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر اس وبا اور بلا کو دور کرنا ہے تو اس وبا اور بلا کو دور کرنے کے لیے سید محمد ابراہیم، جو مخدوم پاک کے والد کا نام تھا، ان کے جو بیٹے ہیں ان کا نام سید اشرف، ان سے دعا کراؤ۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد ہیں مولانا کلیم لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا کلیم لاہوری رحمت اللہ علیہ۔ اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مولانا یہ کیا نام ہے ان کا، مولانا اسماعیل دہلوی، مولانا اسماعیل دہلوی کے استاذ کے دادا استاذ ہیں وہ، اور مولانا اسماعیل دہلوی نے، یہ سب مولانا وغیرہ نقل ہے میرا، ٹھیک ہے، عقل نہیں ہے اس میں کچھ بھی۔ تو مولانا اسماعیل دہلوی کے جو پر استاذ ہیں، انہوں نے حضرت مولانا کلیم علیہ رحمت و رضوان جو ان کے سلسلے سے ہیں، کہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ جب مخدوم پاک نے دعا کیا تو جو لوگ دنیا سے شہید ہو گئے تو وہ تو چلے گئے تھے،
مگر مخدوم پاک نے جب دعا کیا تھا تو جو طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے وہ سب صحت یاب ہو گئے، اور لگ بھگ 1,60,000 کے قریب جو انتقال کر گئے تھے وہ سب کے سب زندہ ہو گئے۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، غوث پاک سے متعلق آپ نے یہ سنا ہے کہ سرکار غوث پاک نے 8,72,944 لوگوں کو زندہ کیا۔ اتنے لوگوں کو زندہ کرنے کی روایت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ اب آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، جو مر گیا، جو موت آ گئی، اور موت آ جانے کے بعد پھر زندگی نہیں ہوتی، یاد رکھیں یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، دوبارہ پھر دنیا میں نہیں آئے گا، یہ کسی اور کا عقیدہ ہے۔ ایک مرتبہ موت آ گئی تو دوبارہ اس کو زندہ کر کے دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، ہاں وہ مرنے کے بعد قبر میں زندہ رہے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں وہ زندہ رہے گا، مگر مرنے کے بعد دوبارہ زمین پر آئے عقل مانتی ہے؟ جب اس پر موت آ گئی، قرآن نے یہ کہا ہے کہ موت آ جانے کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، اور ایک دو کی مثال نہیں ہے، چلو حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں، وہ تو قرآن سے ثابت ہے، آپ انکار کیسے کرو گے؟ قرآن سے ثابت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 700 مردوں کو زندہ کیا، 700 مردے کو، جس کا قرآن شاہد ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مردے کو زندہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اللہ نے 4 پرندے ہے نا مثال کے طور پر دیے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہتھے پہاڑوں پر رکھ دیا تھا، اور جب بلا رہے تھے تو زندہ ہو رہا تھا۔ بولا کون رہا تھا؟ خدا کہ ابراہیم نے نام لیا، ہدہد چلا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہدہد نکلا، فلاں پرندہ آ جا، کوا، اس کو بلایا، 4 پرندوں کو نام لے لے کر بلایا، جس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو 4 پہاڑوں پر ڈال دیا تھا، جس کا نام لیا وہی آیا نا۔ تو پکارنے والے حضرت ابراہیم تھے، سننے والے وہ پرندے تھے جن کو ذبح کر دیا گیا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، بلا تشبیہ و تمثیل، جب پرندے کو ذبح کر دیا جائے اور دوبارہ اس کو زندگی مل سکتی ہے، رب کعبہ کی قسم یہ اشرف المخلوقات ہے، وہ جو وہاں ذبح کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، یا حضرت عیسیٰ نے جو زندہ کیا موت کے گھاٹ اسے اتار دیا گیا تھا۔ موت آ گئی تھی، مگر حقیقت معنی میں جسم سے روح کا کنیکشن دور ہو گیا تھا، مگر جسم اب بھی زندہ تھا۔ بس یہ اور بات ہے کہ ہماری نظر میں وہ مردہ، مگر خدا کی نظر میں وہ زندہ۔ اب یہ دیکھنا ہے، یہی فقہ کا مسئلہ ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ زندہ ہے کون۔ اب نقطہ یہی سمجھنا ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ نے جو زندہ کیا تو تو نے یہ فرمایا کہ اسے موت حقیقی نہیں آئی تھی، بلکہ موت کا ایک پردہ ظاہری طور پر رکھ دیا گیا تھا، جسم کے اوپر روح کا غلبہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے سانسیں بند ہو گئی تھی۔ سانس کے بند ہونے کا نام موت نہیں ہے، اگر سانس کے بند ہونے کا نام موت ہے، توجہ چاہتا ہوں، تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن تک مکمل سانس بند رہی، 7 دن تک بستر پر رہے، نبض نہیں چل رہا ہے۔ اللہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ ہے، اللہ اکبر، حضرت فاروق اعظم پہنچے ہیں، نبض نہیں چل رہا ہے، 1 دن بند ہے، 2 دن بند ہے، 3 دن بند ہے، آنکھیں چل رہی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مگر سانس نہیں چل رہی ہے۔ اسی کو علامہ امام بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری فی شرح البخاری میں علامہ امام عینی نے یہ کہا کہ مسلمان کی زندگی کا تعلق سانس سے نہیں ہے، مسلمان کی زندگی کا تعلق نبی کی ذات سے ہے۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حسین ابن علی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام، جو بھی کہیے آپ، میدان کرب و بلا میں ہے نا کٹ گئے، شہید ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ کے جسم سے کلیجہ نکال کر ہندا نے چبا لیا، جسم لہو لہان ہو گیا، کٹ گیا، مگر آپ غور سے سنیں، قرآن سے پوچھیں، قرآن نے انہیں زندہ کہا ہے نا۔ تو اگر جسم سے روح کے، بھائی صاحب، جسم سے روح کے نکل جانے کا نام
موت ہے، جیسا کہ آپ ہم سمجھتے، جسم سے روح کے نکل جانے کا نام موت ہے، تو وہاں تو روح نکل گئی، تو پھر انہیں مردہ کہنا چاہیے نا، انہیں مردہ کہنا چاہیے نا۔ مگر قرآن نے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، یہ کس کے لیے کہا؟ جو زندہ ہیں، کھا رہے ہیں، اسے قرآن نے مردہ کہا۔ اے حبیب، ان مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے؟ تفسیر اٹھا کے دیکھیے، ان مردوں کو نہیں سنا سکتے؟ یہ کون سے مردے تھے؟ کیا ان کی روح نکل گئی تھی؟ نہیں، یہ مشرکین، یہ کفار، رسول کے دشمن، ان کے بارے میں جو چل رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، سو رہے تھے، جاگ رہے تھے، نبی سے کہا گیا اے مصطفیٰ یہ مردہ ہیں۔ اب سمجھ میں آیا نکتہ، اب سمجھ میں آ گیا نکتہ کہ جو رسول کا ہے، جو علی کا ہے، وہ مر گیا تو بھی زندہ، اور جو رسول کا اور علی کا نہیں ہے وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم جو اپنے ولیوں کو قبر میں کہتے ہیں زندہ اور ان کے صدقے طفیل انشاءاللہ ہم بھی زندہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ نبی والے ہیں اور ہم علی والے ہیں، نہ نبی والے مردہ نہ علی والے مردہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، مخدوم اشرف کے بارے میں، یہ تو اپنا ہمارے حضرت کی خانقاہ ہے، یہاں تو کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جب بلاری میں کوئی نہیں آ سکا تو یہاں کیا آئے گا؟ بات صحیح ہے یا نہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو کچھ دے کے جاؤں، اور مخدوم صاحب کے بارے میں بہت کچھ بتانا ہے، چونکہ الحمدللہ بہت ساری نسبتوں سے اس خانقاہ کو بنایا گیا ہے، مگر اس میں ایک عظیم نسبت سلسلہ اشرفیہ کا بھی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ کوئی ایسی نسبت نہیں ہے جس نسبت سے اشرفی کا تعلق نہ ہو۔ آپ نظامی میں جائیے گا تو وہاں بھی نظامی آپ پکڑ لیں گے، سلسلہ اشرفیہ میں بھی خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، آپ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی میں بھی جائیے گا وہاں بھی حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، سید منور شاہ الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خلافت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو یہ خانقاہ کئی نسبتوں کا سنگم ہے، کئی نسبتوں کا سنگم۔ بڑی توجہ سے آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، قرآن کی آیت کریمہ ہے، سکینہ آپ نے سنا ہے، تابوت سکینہ، وہ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے کھڑون شریف جو لمبا چوڑا تھا، روایت دو ہے، کھڑون مطلب نالین مبارک، اس کا کچھ ٹکڑا، یا حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک کے بال مبارک۔ روایت سن لیجئے، یہ کیا نام ہے، تفسیر نصفی، بہت شاندار کتاب ہے، اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، تفسیر نصفی جو مدرسے میں پڑھائی جاتی، یا تو بال مبارک یا کھڑون شریف کا ٹکڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا ٹکڑا، ٹھیک ہے، حضرت سیدنا اور بھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے کسی کے نالین کا حصہ، کسی کے سر کا بال، کسی کے ناخن مبارک وغیرہ 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 اس میں موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تابوت سکینہ ہے۔ جانتے ہیں سکینہ کیا کہا گیا؟ اس سے اطمینان ہوگا، قلب کو اطمینان ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر نبی اپنے سر پر رکھ لے تو انہیں اطمینان ہو۔ میں کسی ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کی بات۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوا طالوت کو قتل کرنا ہے، جالوت کو قتل کرنا ہے، تو اس کو اپنے سر پر اٹھا لو، اور حضرت طالوت نے اسے اٹھا کر، جو اس وقت کے بادشاہ تھے، اٹھا کر حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں جب دیا تو مولویوں سے پوچھو کہ کیا انہوں نے عرض کیا تھا؟ کہا پروردگارا ہم میں کوئی طاقت نہیں، ہم میں کوئی قوت نہیں، جو کچھ ہے اس میں ہے، جو کچھ ہے اس میں ہے۔ اے اللہ اس میں کیا ہے؟ ناخن نبی ہے، اللہ ٹکڑا نبی کے نالین کے نیچے کا ٹکڑا ہے، اللہ عصائے مبارک کا ٹکڑا ہے، اللہ کسی کے امامہ شریف کا ٹکڑا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کے امامہ شریف کا ٹکڑا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہی چند چیزیں ہیں، ہزاروں سال سے وہ اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت طالوت سے کہ اسے داؤد کو دو، وہ سر پر رکھیں گے۔ حضرت داؤد پہلے بارہا تلوار لے کر کے کوشش
کر رہے ہیں مگر جالوت کو قتل نہیں کر رہے ہیں. آئے عرض کیا حضور کیا کیا جائے؟ کہا یہ ہے سکینہ، اسے سر پر رکھو. اور پھر حضرت طالوت نے جو دعا کیا ہے جالوت کو قتل کرنے کے لیے، توجہ چاہتا ہوں. عرض کیا بندہ نوازا، میرے بازوؤں میں طاقت نہیں، میری فوج کے اندر وہ قوت نہیں ہے، جو ہے اس میں ہے. اے اللہ اس کے صدقے طفیل جالوت کے اوپر ہماری فوج کو غلبہ عطا فرما. یہ دعا کیا اور سر پر حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھا، ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ سے اسے پکڑے ہوئے ہیں. میدان میں جب پہنچے فوج میں افراتفری مچ گئی، اسے دیکھ کر افراتفری مچ گئی. اللہ اللہ، داؤد کے ہاتھ میں تو پہلے بھی تلوار تھی، کوئی افراتفری مچ رہی نہیں تھی، مگر ابھی جب حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سر پر رکھا تو فوج میں افراتفری مچ گئی. کہنے لگے ایک نہیں آ رہا ہے، ہزاروں لاکھوں آ رہے ہیں. اے جالوت بھاگ جاؤ، تم اس سے غالب نہیں آ سکتے، چونکہ داؤد اکیلا نہیں، لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں. میں نے پوچھا وہ تو اکیلے جا رہے تھے، یہ لاکھ کون لوگ تھے؟ یہ فرشتے کی جماعت تھی جو ان کی مدد کے لیے آئی تھی. اب سمجھ میں آ گیا کہ آثار نبی ہوں یا آثار ولی ہوں، جب ہم اپنے سر پر اٹھاتے ہیں تو اللہ کی مدد بشکل فرشتہ ہوتا ہے. اچھا آپ اندازہ لگائیں، کامیاب بھی ہو گئے، قتل کر دیا. ایک دلیل قرآن سے. دوسری دلیل سنیے گا. آج بہت عام طور سے کہتے ہیں ولیوں کی بارگاہ میں جا کر مت مانگو، وہاں کیا ملتا ہے وہ تو مردہ ہیں. ہاں تو جو جیسا ہوگا ویسا ہی سوچے گا. اب آئینہ رکھ دو، کالا گورا تو نہیں دکھے گا آئینے میں بھائی، کبھی دکھے گا؟ جو کالا ہے وہ کالا دکھے گا. آئینہ کو پھوڑ دو، بدماش کہیں کا، سب کو گورا دکھاتا مجھے کالا دکھاتا. وہ کہے گا بھیا میں آئینہ ہوں، میرا کام کسی کو کالا اور گورا بنانا نہیں ہے، میرا کام ہے جیسا ہے ویسا دکھانا. ہم اہل سنت کا کام ہے دکھانا، چڑھنا نہیں اور نہ چڑھانا. توجہ چاہتا ہوں، اب چڑھ رہے ہو تو سنو، آئینہ دیکھ لیے ہو تو کم سے کم آئینے پر اپنے آپ کو مان لو کہ ہم کالے ہیں. اور ایک بات عرض کرتا ہوں، آئینہ کا بڑا اچھا کام ہوتا ہے. آئینہ جو کچھ ہے وہ سب دکھا دیتا ہے. اہل سنت والجماعت کا معیار آئینہ ہے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اب سنو، مولوی اشرف علی تھانوی کی کتابہ نقل کر لو. جب انہوں نے کہا کہ اس پر بیان میں جب ایسے بیان نہیں کرنا تھا، مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، نقل کر لو، آپ اپنے دلوں میں لے جاؤ اور انہیں سناؤ. الرویات المنایا فی حق المقابر الہدایہ، یہ کتاب ہے کس کی؟ اشرف علی تھانوی کی. پرچہ ہے 110 صفحے کا. 88ویں صفحے میں 88 اس کے صفحے میں لکھتے ہیں اگر کسی اللہ والے سے مانگا جائے اور اس اللہ والے کی نسبت مضبوط ہو تو ضرور ملتا ہے، ضرور ملتا ہے. دلیل کیا پیش کرتے ہیں سنیے. دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے. ایک عورت آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ حضور میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو اپنا نائب مقرر کیا ہے. فرمایا بلا شبہ. کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور میرے گھر تشریف لے چلیے. اس عورت نے حضرت عمر فاروق سے گزارش کیا، آپ تشریف لے گئے. دیکھا کہ ایک بچہ ایک ہانڈی کے اندر بند ہے، ماں نے اسے بند کر دیا ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ بچہ اپاہج تھا، چل پھر نہیں پا رہا تھا، میں نے آج یہ سوچا کہ اسے ہانڈی کے اندر بند کر دوں، مگر میری غلط فہمی یہ ہوئی کہ میں نے جب اسے ہانڈی میں بند کر دیا تو اس کی روح نکل گئی. حضور اب کیا کیا جائے؟ اللہ اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسلم شریف گواہ ہے. اب وہ دلیل پیش کرتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، کہتے ہیں کہ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں، آپ نے وہ ہاتھ دست مبارک جس سے رسول اللہ کو غسل دیا تھا، جس سے رسول اللہ کو غسل دیا تھا، آپ نے اس ہاتھ دست مبارک کو اس ہانڈی پر، اس بچے پر نہیں، ہانڈی پر رکھا. کہا اگر 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 عمر رسول کا سچا غلام ہے تو باہر آ جا.
अगर गौर से सुनिएगा, अगर उमर रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम है तो बाहर आ जा, जो सैकड़ों दिनों से, कई बरसों से अपाहज पड़ा हुआ था, अब मौत की दहलीज पर खड़ा हो गया था। हजरत उमर ने जैसे कहा, जब वो सामने आया तो घर वाले देखकर परेशान हो गए कि घर के अंदर जो अंधेरा था वो रोशनी में बदल गया। फारूक आजम ने देखा, अल्लाह अल्लाह और पूछा कि ये लोगों जानते हो ये चमक और दमक क्यों है? हाथ तो मेरा था मगर नूर मुस्तफा का था। अब इससे मौलवी अशरफ अली थानवी कहते हैं, इससे ये बात साबित हो गई कि अगर निस्बत उमर की तरह के रसूल के जनाजे शरीफ में हजरत उमर के का हाथ लगा था तो उस हाथ में जिंदगी, और दलील आप वो पेश करते हैं, दलील भी सुनिए कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, सामरी देख रहा था कि जहां से जिब्रील के घोड़े गुजरते हैं वहां मुर्दा दरख्त जो है बिल्कुल जिंदा हो जाता है, जहां पर घास नहीं है घास हो जाता है। बड़ा चालाक था, उसने एक मुट्ठी मिट्टी उठा लिया और उठाकर बछड़े में डाल दिया, बछड़ा बोलने लगा। बछड़ा जिब्रील के घोड़े के टाप के नीचे की मिट्टी जिंदगी दे दे मियां। हाय 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 हाय, मुस्तफा के गुलामों का तो ये हाल है। वहां जिब्रील नहीं थे, जिब्रील का घोड़ा था। जिब्रील के कदमे मुबारक, रूहानी कदमे मुबारक, नूरानी कदमे मुबारक होते तो समझ में आता। जिब्रील अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार थे इंसानी शक्ल में, और वो घोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था। उस घोड़े के टाप से जो जमीन की मिट्टी लगी थी, उस मिट्टी में जिंदगी, उस मिट्टी में जिंदगी। तो जिसका जिस्म मुस्तफा के जिस्म का टुकड़ा हो, जिसे रसूल ने बुज़ातुम मिन्नी मेरे जिस्म का टुकड़ा कहा हो, जिसे सैयदा फातिमा कहा हो, जिसे रसूल ने अपनी जान कहा हो, जिसे रसूल ने अपनी पहचान कहा हो, अगर वो या उसकी औलाद के खुदा की कसम कदम के नीचे की मिट्टी को रख ले तो मेरा ईमान कहता है अगर ईमान मुर्दा हो गया तो ईमान जिंदा हो जाएगा। और सिर्फ ईमान जिंदा नहीं होगा बल्कि उसकी कब्र भी जिंदा हो जाएगी। तीसरी दलील सुनिए, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। दूर से पुकारना, या रसूल अल्लाह कहना गलत है, या हबीब अल्लाह कहना गलत है, या ख्वाजा गरीब नवाज कहना गलत है, या गौसी आजम कहना गलत है। क्यों? अल्लाह की तरह पुकारते हो, या अल्लाह या रसूल अल्लाह, दोनों हो गए बराबर, शरीक हो गया। अल्लाह को भी पुकार रहे हो, नबी को भी पुकार रहे हो, तुमने एक तरह कर दिया। और अल्लाह को दूसरे की तरह या दूसरे को अल्लाह की तरह करार देना, इसका नाम शिर्क है। अब आपको आराम से बैठा दिया दिमाग में, आप सोच गए मैंने कहा या अल्लाह कहना ही शिर्क है। हजरत की दलील, या अल्लाह कहना ही शिर्क है। अब सर खुजलाने लगा, वो सर को बोला मैं तो इसको या रसूल अल्लाह कहना कह रहा था कि शिर्क है, ये तो कह रहा मेरे ही बात को मेरे ही सर पर मार रहा। मैंने कहा मौलवी साहब या अल्लाह कहना ही शिर्क है। बोले वो कैसे? आज तक तो मेरे मौलवी साहब ने नहीं सिखाया, पूरी दुनिया या अल्लाह कहती है। मैंने कहा बिल्कुल, या का माना क्या है? या कायम मकाम है अदऊ के, और अदऊ माना पुकारना के है। और किसी को जब पुकारा जाता है तो या तो वो दूर हो, या तो है ना भाई साहब बहुत दूर हो, कहेगा ए ज़ैद तो बेचारा सुनेगा, या करीब हो मुतवज्जे ना हो। करीब है उसकी तवज्जो कहीं है, नहीं देखते हैं जब तवज्जो नहीं तो दे भाई सुनो, करीब होता है तवज्जो नहीं हो, उसकी तवज्जो कहीं और होती। दो तरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है या का, या तो वो दूर हो जिसको पुकार रहे हैं, या वो करीब हो मुतवज्जे ना हो। और अगर अल्लाह को दूर मानो तो ये भी शिर्क, और अल्लाह को करीब मानो मुतवज्जे ना मानो ये भी शिर्क। तो या अल्लाह कहना ही शिर्क, दोनों माना या अल्लाह का शिर्क। बोले खुजलाने लगे, मौलवी साहब ने तो कुछ सिखाया ही नहीं मुझे, ये तो मौलवी साहब साबित कर दिया। मैंने कहा दो ही माने में या का इस्तेमाल होता है, जाकर के आप अदब में पढ़ लो, तीसरा माना होता ही नहीं है। तो अब या अल्लाह कहना शिर्क हो गया? बोले हाँ बिल्कुल, तुम्हारी दलील के मुताबिक तो या अल्लाह कहना शिर्क है। अब क्या करें, कुरान ने भी तो या अल्लाह कहा है। खुजलाने लगा। मैंने कहा रो मत,
میری جماعت میں آ جاؤ سمجھا دیں گے. سارا دکھ درد ختم. یہاں پر ایسا انجیکشن ہے الحمدللہ کہ اگر کووڈ میں بھی انتقال کر جائے تو شہادت کے ساتھ جائے. وہ اور لوگ ہوں گے جن کی نماز جنازہ اگر نہ پڑھی جائے تو وہ بیچارے افسوس کرتے ہوں گے، مگر ہمارے نبی نے ہمیں ایسا تحفہ دیا کہ اگر ان امراض میں کوئی کسی کی نماز جنازہ نہ ہوئی تو سمجھ لو اس کی شہادت ہو گئی اور بلا شبہ اس کی بخشش ہوتی ہے. اس لیے اگر کسی کی نماز جنازہ کووڈ میں نہ ہوئی تو افسوس نہ کرو، یہ سمجھو وہ جنتی ہے. ہاں بہت سارے لوگ تانا دیتے ہیں ان کے کیسا گنہگار تھا، کتنا بڑا بدماش تھا، اس کی نماز بھی نہیں ہوئی. میاں یاد کرو کسی کو گنہگار کہنے سے پہلے اپنے آپ کو ڈھونڈو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری نماز جنازہ بھی نہ ہو. ہاں ایسا بھی ہوا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ 7 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی نماز جنازہ نہیں ہوئی. حضور نے بعد میں پڑھا، ٹھیک ہے، غائبانہ پڑھا، بعد میں اس کو کی شریعت کا مسئلہ بھی بتایا گیا. خیر، تو میں نے اس سے کہا کہ یا حرف یا جو ہے قائم مقام ادو کے ہے، قرب لو تو یہ بھی شرک اور بود لو تو یہ بھی شرک. بولے کیسے ہوگا؟ میں نے کہا سنو، کس کی مجال ہے کہ اللہ کی ذات کو کوئی پکار لے؟ اللہ کی ذات کو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جس کو ہم جانتے ہیں اس کو پکار سکتے. ہماری مجال کہ خدا کی ذات کو ہم بلائیں؟ اللہ کی ذات کو بلانے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. تب کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں. یا اللہ جو کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت، یہاں یا سے اللہ سے مراد اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ کی رحمت کبھی دور بھی ہوتی ہے، کبھی قریب ہوتی ہے، متوجہ بھی نہیں ہوتی. اس لیے کہ اگر نیک عمل کریں گے تو متوجہ ہو جائے گی، اور اگر نیک عمل نہیں کریں گے تو وہ قریب رہے گی مگر متوجہ نہیں ہوگی. تو اگر ہم یا اللہ سے مراد اللہ کی رحمت مراد لیں اور یہی مراد ہے تو وہ دور بھی ہے تو بھی کہنا جائز، نزدیک ہے متوجہ نہیں ہے تو بھی کہنا جائز، بلا تشبیہ و تمثیل. خدا کی قسم ہم رسول کی ذات کو نہیں جانتے. ارے جب ابو بکر نہ جان سکے، جب عمر نہ جان سکے، جب عثمان و علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد و سعید، طلحہ و زبیر نہ جان سکے، عبیدہ ابن جراح نہ جان سکے، عشرہ مبشرہ نہ جان سکے، جبریل نہ جان سکے، میکائیل و اسرافیل و اسرائیل نہ جان سکے، تو ہم آشوما کی کیا مجال کہ رسول کی ذات کو جانے؟ رسول کی ذات کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کی ذات کو مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو جیسے ہم وہاں اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں ویسے یا رسول اللہ میں نبی کی رحمت کو پکارتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ اس لیے ہمارے نزدیک بلا شبہ یا اللہ کہنا بھی جائز ہے اور یا رسول اللہ کہنا بھی جائز ہے. ایک بات اور عرض کروں میں، مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. آپ کی ایک بات اور عرض کروں کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور علماء کی تعداد تھی پوری، غور سے سنیے گا، بھری ہوئی تعداد تھی اور علم کا بحث ہو رہا تھا. ایک درویش پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوا ادھر سے گزرا. بولے یہ سب کیا کر رہے ہو جی؟ بڑے بڑے عالم مولانا روم جیسے، روم میں ان کا چرچا تھا، پورے روم میں، پورے روم کے اندر ان کا چرچا تھا. ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. مسئلے پر تحقیق چل رہی تھی کہ اس مسئلے کی کیسی تحقیق کی جائے. وہ دہ دردہ کے مسئلے پر مسئلے کی تحقیق چل رہی تھی. اتنے میں ایک درویش آیا، غور سے سنیے گا پیارے. درویش پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوا آیا، بولا اے روم کیا بات ہے، یہ کیا محفل لگا کے بیٹھے ہوئے ہو تم لوگ، کیا کر رہے ہو؟ کہا جائیے آپ لوگ فقیروں کا کوئی لینا دینا نہیں، یہاں عالم کا کام ہے. ارے آپ جائیے نا. کہا سنو، ہم درویشوں کو ایسے دھتکارو نا، ہم ضرور فقیر ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. کہا یہ سب آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آج بھی ایسے چند لوگ ہیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. وہ درویش نے وہ جو کتابیں رکھی ہوئی تھی اسے اٹھایا، سامنے ہی انار تھا، سب کو پھینک دیا. مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کیا کر دیا آپ نے؟ یہ ساری کمائی رات دن محنت کر کر کے ہم نے لکھی کتاب، یہ علماء نے لکھی یہ کتاب، آپ نے ایک وقت میں پانی کے اندر ڈال دیا، ساری محنت کو ختم کر دیا. آپ نے فرمایا جاؤ نکال لو. عالم ہونا بہت بڑے بڑے عالم ہو تو جاؤ، ڈر کے رہے ہو، دریا سے نکالو.
حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے، اور جب لے کر کے گئے تو پانی کے اندر ہاتھ مارنے لگے، کچھ نہ ہوا، کہیں کچھ نہ ملا، ایک ورق تک نہ نکال سکے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو اس درویش نے کہا، اب پانی سے یہ کہو کہ اس درویش نے کہا ہے کہ تیرے پیٹ کے اندر جو کتابیں میں نے ڈالی ہیں وہ باہر دے دے۔ ہائے ہائے ہائے، بولو سبحان اللہ بھائی۔ ہاں، تیرے پیٹ کے اندر جو پانی کے پیٹ کے اندر جو کتابیں ڈالی ہے وہ پانی باہر دے دے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر چاہے مجبور تھے، کہا اس درویش نے جیسا کہا تو سن رہا ہے نا پانی، ویسا کام کر۔ پوری بات نہیں بولے، جیسے ہی کہا ساری کتاب باہر، ساری کتاب باہر، اور جب باہر نکالا تو ایک قطرہ پانی کسی کتاب پر نہیں۔ بولو بھائی سبحان اللہ۔ فرمایا سنو روم، وہ تمہارا کال تھا، کالا وہ تمہارا کالا تھا، وہ تمہارا کال تھا، اور یہ ہمارا حال ہے۔ ہائے صوفیانہ بات ہے۔ وہ تمہارا کال تھا جو کالا کالا کر رہے تھے، تو کالا کالا کرنے سے ہے نا اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ حال جس کا اللہ کے قریب ہے وہ پہنچ سکتا۔ درویش کو درویش نہ سمجھو، بلکہ اس درویش کی حالت کو دیکھو۔ درویش رہتا ہے زمین پر مگر باتیں خدا سے کرتا ہے۔ فوراً مولانا روم نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، اسی وقت کہا تھا یہ، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تاش غلام شمس تبریز نہ شد۔ ہائے ہائے، مولوی اس وقت روم کا مولا نہیں ہو سکتا جب تک کہ شمس تبریز کا غلام نہ ہو جائے، اور وہ اور کوئی بزرگ نہیں تھے، حضرت شمس تبریز تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا اسلام، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، برا تو نہیں نہ مانیں گے، کسی مدرسے سے نہیں پھیلا ہے، میں بھی مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں، ہاں مصطفیٰ حضرت بھی مدرسے ہی سے پڑھے ہوئے ہیں، مگر اسلام کو کسی مدرسے نے نہیں پھیلایا ہے، اسلام کو علی کی اولاد نے پھیلایا ہے۔ اگر مدرسے سے پھیلاتے تو ایک مدرسے میں حضرت 10 ہزار لڑکے ہیں، 5 ہزار مولوی ہیں، 10 بھی مسلمان بنا دیتے تو آج 10-20 کروڑ نے 100-200 کروڑ ہو جاتا، ایک بھی غیر مسلم نہیں رہتا، مگر جو ہیں ان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، جو ہیں خواجہ صاحب کے بنائے ہوئے ان کو بھی یہ خطرے میں ڈال رہے ہیں، خود تو خطرے میں ہی ہیں، کہتے ہیں صنم میں تو ڈوبا تم کو بھی ڈوباؤں گا۔ مگر ایک بات عرض کروں، ایک بات اور پیار سے عرض کروں، اللہ اکبر اللہ اکبر، مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہو، آپ سوچو ایک 40 دن کا بچہ، اندازہ لگاؤ آپ، 40 دن کا بچہ، علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے 40 دن کا بچہ ہے، آپ نے مجھ سے ہی سنا ہے، اور آج 4 روایتیں آپ کو جو پیش کروں گا زندگی میں نہیں سنا آپ نے، پوری تحقیق کے ساتھ، 40 دن کا بچہ ہے۔ حضرت مخدوم پاک بڑے خوبصورت تھے، بہت حسین بہت حسین۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ مخدوم پاک کی صورت امام حسن عسکری سے ملتی تھی، سیدنا امام حسن عسکری جو 11 امام میں سے 6ویں امام ہیں، ٹھیک ہے، سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسن عسکری سیدنا حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹا ہیں، موسیٰ کاظم امام تقی کے، وہ حضرت امام نقی کے، اور سیدنا امام جعفر صادق کے، وہ سیدنا حضرت امام باقر کے، وہ سیدنا امام زین العابدین کے، وہ حضرت امام حسین کے، ٹھیک ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، 40 دن کا بچہ، 40 دن انہیں حضرت ابراہیم نے باہر نہیں لایا، اس ڈر سے کہ بچے کو نظر نہ لگ جائے، اس ڈر سے، اس کا مطلب اس زمانے میں بھی نظر لگانے والے تھے، اب تو نظر ہی نظر ہے، نظر ہے، نظر نہیں ہے۔ اگر نظر کو نظر میں ملا دیا جائے تو حقیقت معنی میں وہ نظر جمال گنبد خضرا تک پہنچے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ اللہ۔ مخدوم صاحب کو لایا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج میرا بیٹا ہے نا سلطنت کے باہر آ رہا، جو مانگے گا دوں گا۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہتے بڑا اچھا موقع، گولڈن چانس ہے نا، پورا سرا مانگ لوں گا حضرت سے، حضرت پورا سرا ہم کو دے دو، حضرت پورا بنگلور ہم کو دے دو، حضرت 1-2 کروڑ نہیں، یہ پورا جو ہے نا، یہ جو پہاڑ ہے یہ سونے کا بنا دو اور میرے کو مالک بنا دو۔
یہی سب تو مانگتے، اپنی جیسی چاہت ویسی مانگتے. آپ نہیں مانگتے، کچھ لوگ مانگتے. ٹھیک ہے، سب آئے، سب نے اپنا مانگا، جس کو جو مانگنا تھا مانگا. مخدوم پاک 40 دن کے ہیں. 40 دن میں اشارہ کیا، 40 دن کا بچہ اشارہ کر رہا ہے. لوگوں نے سمجھا کس کو بلا رہے ہیں. سامنے جو تھا اس کو بلایا، پھر بلایا نہیں. 100 لوگ آئے نہیں. اس محفل میں مخدوم پاک کے دور کے ماموں تھے حضرت عبد الرحمن شامی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا یہ بچہ قلعے کے اندر والے کو نہیں بلا رہا ہے، قلعے سے باہر ایک فریادی ہے جو مخدوم پاک سے فریاد کر رہا ہے، اسے یہ بلا رہے ہیں. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اس بچے نے دیوار تھا قلعے کا، باہر کیسے دیکھ لیا جب 40 دن کا بچہ. علامہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، ان سب مانتے ہیں، یہ سارے لوگ فرماتے ہیں کہ 40 دن کا بچہ قلعے کے باہر ایک فریادی ہے جو فریاد کر رہا تھا مخدوم صاحب سے. مخدوم پاک نے عمر 40 دن میں سن بھی لیا اور اشارہ بھی کر دیا. دروازہ کھولا گیا گیٹ کا، اور سامنے ہی تالاب تھا، سامنے ہی ایک دریا ہے. مخدوم پاک سمنان کے سامنے ہی بالکل دریا ہے. مخدوم پاک کا جو کی سلطنت تھی اسی کے سامنے ہی دریا ہے. کھولا گیا تو دیکھا ایک شخص لمبا چوڑا کھڑا ہوا ہے. 2 لاشیں نیچے رکھی ہوئی ہیں، 2 حسین نوجوان کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں. پوچھا آپ کون؟ کہا میں یمن کا شہنشاہ. فریادی کہہ رہا میں یمن کا شہنشاہ. کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ یہ میرے دونوں شہزادے ہیں. کیا بات ہے؟ ہم سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، ہوا کے رخ نے، طوفان کے رخ نے ہماری کشتی کو پلٹ دیا اور یہ دونوں بچے ڈوب گئے. میں تیر کر کسی طرح سے نکلا اور پھر ان دونوں کی لاش کو نکال کر رو رہا تھا کہ ایک اللہ کا مرد یہاں سے گزرا اور اس نے کہا اگر تو چاہتا ہے فریاد تو اس قلعے کے اندر ایک بچہ ہے، اس سے فریاد لگا. وہ کوئی اور نہیں، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تھے، جو ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ تم کو اگر مدد چاہیے تو فریاد کرنا ہے تو اس بچے سے کر جس کا نام سید اشرف ہے، اور یوں کر یا اشرف یا اشرف. وہ یا اشرف باہر پکار رہا تھا. مخدوم پاک نے سن لیا. اب باہر دروازہ کھولا گیا ہے، لاشیں رکھی ہوئی ہے. آپ نے اپنے والد گرامی سے اشارہ کیا کہ میرے جسم کو نیچے کیا جائے. اس چھوٹے سے بچے نے، 40 دن کے بچے نے اپنے دونوں انگلی کو، دونوں شہادت کی انگلی کو دونوں کے سینے پر رکھا. نہیں معلوم کیا پڑھا، دونوں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے. اللہ اللہ اپنے باپ سے کہنے لگے ابا مجھے نیند سے کیوں جگا دیا؟ کہا بیٹا تو مر گیا تھا. کہا میں کیسے مرا ہوں؟ میں تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں تھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں تھا. ارے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں تھا، سرکار کی بارگاہ میں؟ کہا ہاں. رسول پاک نے فرمایا جا میرا بیٹا اشرف تیرا انتظار کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دے. 1-2 سال نہیں تجھے 100 سال کی زندگی مل جائے گی. اسلام، دین، مذہب ان علی کے گھرانے والوں نے پھیلایا ہے. اور ایک بات اور میں عرض کروں، درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. مخدوم صاحب کا مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور ہے. پھر سے میں تازہ کر دیتا ہوں نقطے کے ساتھ، تب میں اپنی دلیل پیچھے لے کے جاؤں گا. مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑانے کے لیے جونپور میں ہے نا، جہاں کا میں ہوں، جونپور کا وطنی میں جونپوری ہوں، مطلب پیدائشی جونپوری ہوں اور مقامی جو ہے بھاگلپوری ہوں. ٹھیک ہے، اسی لیے ہمارے خاندان کا نام ہی مشہور ہے جونپوری. تو جونپور میں مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنان و قاضی شہاب الدین بڑے مشہور و معروف عالم دین تھے. تو مخدوم پاک کی بارگاہ میں ہے نا، لوگ جانتے ہیں نا فقیروں کا مذاق اڑاتے ہیں. کہا کہ بابا بہت بڑے بنتے ہیں، بہت بڑے بابا ہیں یہ، ان کا آج مذاق اڑائیں گے. کیا کیا؟ ایک زندے نوجوان کو لایا اور اسے کفن پہنا دیا. زندہ نوجوان ہے، اسے پورا کفن پہنا دیا اور کہا دیکھو ہلنا اولنا نہیں، ذرا سا بھی ہلنا نہیں ہے نا، بس ایک دم سانس کو روک کر کے رہنا. اور مخدوم صاحب سے کہیں گے کہ حضور اس کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. اور جیسے وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے تم اٹھ کر کے کھڑے ہو جانا، ان کا مذاق اڑ جائے گا. بڑے ولی کہتے ہیں اپنے آپ کو پہچان نہیں پائے، ہے نا، آج بھی ایسے ہی لوگ ہیں. معلوم ہے، ایک صاحب بولے میں ولی ہوں، تو اس کی بیوی بولی خاک کے ولی ہو تم؟ بولے میں ولی ہوں، میری عزت کیا کر. بیوی بولی
جاؤ جاؤ، تم ولی ہوتے تو آسمان میں اڑتے. ولی جو ہوتا وہ آسمان میں اڑتا ہے. جس کی جیسی سمجھ اس کی ویسی سمجھ تھی کہ ولی سب اڑتے ہیں اوپر. سمجھ رہے ہیں؟ وہ ولی صاحب سوچے کہ اچھا چلو، بیوی صاحبہ نے کہا اڑنے کے لیے تو کون سی بڑی بات ہے. چلے گئے، دور چلے گئے، وہاں جا کے اڑنے لگے اوپر آسمان میں. خوب دور چلے گئے، نیچے سے بیوی پہچان نہیں پائی. بولے ایک میرا شوہر ہے، اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، ایک یہ اللہ کا ولی ہے، دیکھو کتنا اچھا اڑ رہا ہے، کتنا شاندار اڑ رہا ہے. بیوی نے جیسے دیکھا، ظاہر سی بات ہے، یہ حضرت اوپر سے دیکھ لیے کہ ہاں بیوی مان گئی ہے. وہ پھر سے اتر کے آئے، اتر کے آندے ہی برس گئی بیوی. اپنے کو ولی کہتے ہو، اپنے کو ولی کہتے ہو. کہا کیا ہوا؟ ارے ولی تو وہ تھا جو اوپر اڑ رہا تھا، اس کو ولی کہتے ہیں. کہا وہ میں ہی تھا. اچھا آپ تھے، اسی لیے ٹیڑھا میڑھا اڑ رہے تھے. نہیں ماننے والے کے لیے لاکھ کوشش کر لو گے کچھ نہ کچھ کرے گا ہی وہ. ماننے والوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں مصطفیٰ حضرات. ماننے والوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر دلیل کی ضرورت ہوتی تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتہم الصاعقۃ وانتم تنظرون. ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ خدا کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں. تو حضرت موسیٰ کو دکھانا نہیں چاہیے. کہا نہیں، تم جس کے بارے میں کہو اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، دیکھا ہی نہیں تو کیسے مانیں گے. کیا ہوا؟ ان کا حال یہ تھا کہ انہیں بجلیوں نے اچک لیا، اور انہیں بجلیوں نے اچک کر ایک دو نہیں 70,000 لوگ ایک ساتھ مر گئے. توجہ چاہتا ہوں. اب میں آپ کو پوچھتا ہوں، آپ نے اللہ کو دیکھا، ہم نے اللہ کو دیکھا، پھر آپ مانے کیسے؟ کیوں مانے؟ دیکھے آپ؟ نہیں دیکھے. جس نے دیکھا اس کی دیکھنے پر نہ مانے آپ. رسول نے کہہ دیا میں نے دیکھا ہے اپنے پروردگار کو. آدم نے بھی مان لیا، نوح نے بھی مان لیا، عیسیٰ نے بھی مان لیا، زکریا نے بھی مان لیا، سب نے کلمہ پڑھا. توجہ چاہتا ہوں. اور ان کے صدقے طفیل، ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے مان لیا، اور ان کے صدقے ہم جیسے غلاموں نے مان لیا. تو ہم جو مانتے ہیں بن دیکھے وہ تو ویسے ہوا، اگر دیکھ کر مانو گے تو کامیاب نہیں ہوگے. یاد ہے آپ کو؟ آپ کو یاد ہے؟ مثال یاد ہے نا؟ زبیدہ نے بن دیکھے مانگنا تھا، اور ہارون رشید نے دیکھ کر مانگا تھا. بن دیکھے پوچھا کیا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کا جنتی گھر بنا رہا ہوں، دے دیجئے، ایک دے دیجئے. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ریت کا گھر جنتی ہے، لے لیا. اور رات میں جب بیوی کو جنت کے اس گھر میں دیکھا تو یہ بھی دوڑے پڑے بیوی سے پوچھ کر کے. جب وہاں گئے کہا دیکھ کر کے آئے ہو، نہیں ملے گا. اب سمجھ میں آ گیا. مثال یہ دے رہا ہوں کہ ہم نے اپنا جو ایمان کو مضبوط رکھا ہے وہ دیکھ کر نہیں، مان کر. اور جو لوگ دیکھنے کا، جو لوگ دلیل مانگتے ہیں، جو لوگ دلیل مانگتے ہیں کہ اس پر دلیل دو، اس پر دلیل دو، اس پر دلیل دو، اس پر دلیل دو، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں خدا کی قسم ہم نے اسلام اور دین کو دلیل سے نہیں مانا ہے، بلکہ ہم نے اسلام اور دین کو اپنی عقل سے نہیں مانا. مصطفیٰ نے کہہ دیا مان لیا، ایسے ہی مخدوم اشرف نے کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے، ہم نے مان لیا. ہم پوچھنے نہیں جائیں گے کہ وہ کون ہے. اب اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑے مزے کی بات ہے. ایک بات مجھے آپ بتائیے، ماشاءاللہ کعبہ شریف آپ جاتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے. بہت نکتے اور پتے کی بات ہے، علمی بات ہے. میں اتنی گہرائی میں نہیں لے جاؤں گا کہ آپ سمجھ نہ سکو، جتنا سمجھو گے اتنی گہرائی میں لے جاؤں گا. کعبہ شریف آپ جاتے ہو، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہو، دوڑتے ہو کہ نہیں؟ بیچ میں 2 ٹیوب لائٹ ہے، ہرا. حضرت سے پوچھئے، ایک ادھر ایک ادھر، اس کے درمیان تیز چلنا ہے، دوڑنا ہے. کیا ضرورت ہے دوڑنے کی؟ آپ کہو گے حضرت ہاجرہ اتنا دوڑی تھی، یہی تو بولو گے. نکتہ سنیے گا، ایک دم نیا ہے. آپ کہو گے حضرت ہاجرہ دوڑی تھی. بھائی حضرت ہاجرہ تو حضرت اسماعیل کی ضرورت کے لیے دوڑی تھی، وہاں بے وجہ نہیں دوڑی تھی. وہ حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تھی اس پانی کے لیے، وہ اتنا تیز دوڑی تھی. اب کو کیا بیٹے کو پیاس لگی ہے کیا جو وہاں دوڑ رہے ہو؟ ارے بھائی پانی کا تھاؤ ہے آپ کے پاس،
اب کوئی ہے جو آپ دوڑ رہے؟ آپ کہو گے حضرت ہاجرہ کی سنت کو اللہ تعالیٰ قیامت تک زندہ رکھنا چاہتا ہے، تو جو ہاجرہ نے اگرچہ اسماعیل کے لیے کیا، لفظ پر غور کیجئے گا، جو حضرت ہاجرہ نے اسماعیل کے لیے کیا ہے، اسماعیل کی محبت میں، اور اسماعیل یہ محبوب ہے اللہ کو، تو اسماعیل کی محبت میں ہاجرہ نے جو کیا ہے اس محبت کو خدا زندہ رکھنا چاہ رہا ہے۔ ارے میاں، جب اسماعیل کی محبت کو خدا زندہ رکھنا چاہ رہا ہے تو اسماعیل زندہ نہیں ہوں گے، ابراہیم زندہ نہیں ہوں گے۔ اب یہ سمجھ میں آیا کہ جب ابراہیم کے نقش قدم کو زندہ رکھا گیا، ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھا گیا بلا تشبیہ و تمثیل، یہی دلیل ہے اولیاء اللہ کی، یہی دلیل ہے انبیاء کی زندگی کی کہ جب ان کے نقش پا کو خدا نے زندہ رکھا ہے تو ان کی زندگی بھی باقی ہے اور ان کے غلاموں کی زندگی بھی باقی ہے۔ ایک اور بات میں پوچھتا ہوں آپ سے، حجر اسود کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ بھائی دیکھا نا؟ حجر اسود سب کو نوٹ کرتا ہے، حدیث شریف میں یہی ہے، حجر اسود نوٹ کرتا ہے کون آیا، یہ کافر، یہ چور، یہ بدماش، یہ جہنمی، سب ڈائری میں لکھ لیتا۔ میدان حشر میں اللہ پاک اسے لائے گا، حضرت اسود گواہی دو، کہے گا اے اللہ یہ جہنمی ہے۔ اب اللہ پاک پوچھے گا حضرت اسود کیا بات ہے، یہ جہنمی ہے، جہنم میں بھیجو۔ لوگ سوال کریں گے مولا اتنا عبادت کرنے والا، اتنا عبادت کرنے والا کہ پوری زندگی سجدے پر سجدہ کیا ہے، اس کو تو جہنم بھیج رہا ہے، اور وہ بھی حجر اسود کے کہنے پر۔ حجر اسود کوئی انسان تو ہے نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ پاک فرمائے گا میرا حجر اسود جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ پوچھا جائے گا یہ حجر اسود یہ جہنمی کیسے ہے؟ عرض کرے گا وہ بارگاہ الہی میں پروردگارہ یقیناً یہ اپنے آپ کو کلمہ طیبہ سے سنوارے ہوا تھا، زبان پر کلمہ طیبہ ضرور تھا جاری، مگر کلمہ طیبہ کا جو اثر سینے میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھتا تھا مگر رسول کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، علی کی امامت کا انکار کرتا تھا، توجہ چاہتا ہوں اولیاء اللہ کی محبت کا انکار کرتا تھا۔ بندہ نوازا تو نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز کو معاف کر دیا، میں نے روزے کو معاف کر دیا، حج و زکوٰۃ کو معاف کر دیا، مگر نبی کا کوئی گستاخ ہے، علی سے کوئی دشمنی رکھنے والا ہے، ولی سے کوئی محبت نہ کرنے والا ہے، ولی سے کوئی دشمنی کرنے والا ہے، تو نے فرمایا ہے کہ میں نے اسے چیلنج دے دیا تھا، میں نے اسے چیلنج دیا ہے۔ اے اللہ یہ نبی کا بھی گستاخ ہے، ولی کا بھی گستاخ ہے، خدا کی قسم نہ اس کے سجدے کام آئیں گے، نہ اس کا روزہ کام آئے گا، نہ حج و زکوٰۃ کام آئے گا، نہ خیر و خیرات کام آئے گا، بلکہ یاد رکھو ایسے ایک دو نہیں 50 لاکھ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جنہوں نے کبھی ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑا ہوگا۔ اللہ پاک فرمائے گا یقیناً تیری نماز میں کمی تھی میں پورا کر دیتا، تیرے روزے میں کمی تھی معاف کر دیتا، تیرے حج و زکوٰۃ میں کمی تھی معاف کر دیتا، مگر جو میرے نبی کا دشمن علی کا دشمن ہے اسے میں معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے اس زمین کو مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے۔ اچھا ایک بات اور، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ کی نیاز سے متعلق ایک بات سنیے۔ مخدوم صاحب کا ہم نیاز کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ سب کا سامنے رکھ کے نیاز کرتے ہیں نا؟ کوئی یہ کہے کہ سامنے رکھ کر کے نیاز کرنا شرک ہے، تو یہ سامنے رکھ کر نیاز کرنے میں اللہ کی ذات سے کیا تعلق ہے اس کا؟ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آیا، یہ کون سا پاگل پن ہے؟ کہتے ہیں یہ سامنے اس لیے رکھا جیسے غیر مسلم جو ہے سامنے رکھ کر کے چڑھاوا کرتے ہیں۔ میں نے کہا توبہ توبہ توبہ، ارے عقل ماری گئی۔ میں نے کہا ایک غیر مسلم نے ایک بکرا خریدا، اپنے یہاں تیار کیا، کس کے نام کے لیے؟ کہ بت کو چڑھاوا کریں گے۔ اس نے اسے پالا کس کے لیے؟ کہ فلاں بت کو چڑھاوا کریں گے تاکہ وہ میری مدد کرے ان کے عقیدے کے مطابق، ٹھیک ہے؟ اس نے اسی کے لیے پالا، بت کے نام سے اس کو پالا، اور پھر فقیر ہو گیا، وہ غیر مسلم فقیر ہو گیا، اس نے اسی بکرے کو مارکیٹ میں لے جا کر بیچ دیا جس کو بت کے نام سے 2 سال پالتا رہا۔ کسی مسلمان نے خرید لیا، میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے خرید لیا،
اس بکرے کو نام تو نہیں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کہ یہ فلاں فلاں بت کا پالا ہوا، مگر پالا تھا اس کو 2 سال۔ اب اگر کسی مسلمان نے خرید لیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا، حلال ہے یا نہیں؟ ہاں، تو 2 سال تک تو اس کے نام سے پالا گیا۔ نام تو بت کا ہے، جب بت کے نام سے، توجہ چاہتا ہوں، جب بت کے نام سے جانور کو پالا جائے اور اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے تو وہ جانور حلال ہے، اس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ ارے بدتمیزو، جو غوث اعظم کے نام پر پالا جائے، جو علی کے نام پر پالا جائے، جو غریب نواز کے نام پر پالا جائے، تم اسے بت کی طرح کہتے ہو؟ ارے سنو، جب اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے کہ بت کے پالے ہوئے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دو تو اس کا کھانا جائز ہے۔ اگر ہم کسی ولی کے نام کی نسبت اس کو کر دیں تو رب کعبہ کی قسم، ایک تو اللہ کے نام سے جو ذبح کریں گے تو حلال ہوگا، اور علی کی نسبت سے جو بکرا پالا جائے گا خدا کی قسم وہ ہماری زندگی کے تمام بیماریوں کو دور کر دے گا۔ اب اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء مدخل فی حالہ مرواء علی حالہ من کل زوج بہیج۔ غور سے سنیے گا، حدیث پاک کے الفاظ تھوڑا سخت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی جانور کو کسی انسان کے نام سے پالا جائے، کسی انسان کا نام رکھ دیا جائے اور وہ مرد مومن ہو، توجہ چاہتا ہوں، عرب میں ایسا ہوتا تھا، مرد مومن ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جانور کے ذبح کے وقت اسے 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب حدیث شریف سنیے، حضرت علی کا بکرا کی بکری، کس کی؟ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو بھائی سبحان اللہ۔ حضرت علی کی بکری جس کو علی نے خریدا، اس سے پہلے یہودی کی بکری تھی، وہی بکری علی کی، اور وہی بکری پہلے یہودی کی تھی۔ یہودی سے حضرت علی نے خریدا اور خرید کر چرواہے کو دے دیا، اسی چرواہے کو جو چرواہا یہودی کا تھا اسی چرواہے کو دے دیا۔ چرواہا چرا رہا ہے، بکری وہی ہے، روزانہ اسی میدان میں آتی تھی، بکری سے کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر علی نے خریدا، اور جیسے ہی علی نے خریدا بکری جدھر جا رہی ہے ہریالی پیدا ہو جا رہی ہے۔ ہاں، طحاوی شریف کی حدیث ہے حضرت، اور حدیث جو ہے خبر واحد نہیں ہے، متواتر ہے، بھاگو گے بھی نہیں۔ ہاں، حدیث متواتر ہے، متواتر کا انکار کرنے والا کافر ہے، مشہور کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ یہ ہے حدیث کا مرتبہ۔ توجہ چاہتا ہوں، علی نے خریدا کس کو؟ وہ بکری پہلے اس کا مالک کون تھا؟ آئے آئے آئے، ملکیت بدل گئی۔ جب تک یہودی میں تھا کچھ نہیں ہوتا تھا، وہی بکری چلتی تھی، کچھ نہیں، گھاس ہے تو کھائی، نہیں ہے تو بھوکی چلی آئی۔ اب حال یہ ہے کہ علی کے نام کی نسبت لگ گئی تو بکری جا رہی ہے جہاں سوکھا وہاں ہرا۔ سوکھا درخت ہے، وہ چرواہا کہتا پگلا گیا، وہ چرواہا سوکھا درخت ہے، بیٹھتی اپنے آپ ہریالا۔ عالم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ بھیڑیا کھانے آیا تو بھیڑیا نے جیسے حضرت علی کی بکری کو دیکھا بھاگ گیا اور قریب آ کر کے منہ لگانے لگا تھا، مگر چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت عمر ادھر سے آ رہے تھے، کہا اس چرواہے نے، عمر ٹھہرو ٹھہرو، یہ کیا بات ہے؟ اس بکری کے اندر یہ ایک خوبی ہے، جب سے علی نے خریدا ہے جہاں لے کے جاتے ہیں تر و تازہ ہو جاتا ہے، درخت تر و تازہ ہو جاتا ہے، جن بکریوں کے تھن میں دودھ نہیں، جس سے یہ لگ جاتی ہے اس کے تھن میں دودھ آ جاتا ہے۔ اے علی کیا معاملہ ہے؟ اے عمر کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ بتاؤ یہ کس کی بکری ہے؟ کہا علی کی بکری ہے۔ اب فاروق اعظم کا عقیدہ دیکھو، اللہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، اے چرواہے سن لے، علی کی یہ بکری اگر اس کے سامنے سے شیر بھی آ جائے تو اس کا بال بھی کا نہیں کرے گا، چونکہ علی کی بکری کو زمین کا ہر ذرہ پہچانتا ہے، اور علی کی بکری جہاں چلی جائے گی سوکھے میں ہریالی پیدا کر دے گی۔ اب میرا نقطہ یہ ہے کہ جب علی سے بکری کی نسبت ہو گئی، کیا ہو گئی بھائی؟ علی کی بکری۔ اچھا یہ بتائیے، آپ مسجد کا نام اللہ کا گھر کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ مسجد عمر ہے، یہ مسجد عائشہ ہے، یہ مسجد غریب نواز ہے، یہ مسجد غوثی اعظم ہے۔ غوثی اعظم کی کوئی مسجد ہوتی ہے؟ غریب نواز کی کوئی مسجد ہوتی ہے؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ پھر آپ نے نام، اور یہ لوگ بھی رکھتے ہیں،
کسی ایک نے بھی آج تک اپنی مسجد کا نام اللہ کی مسجد رکھا ہے؟ میں نے کہا یہ غیر کا نام کیوں رکھا؟ اللہ کے گھر میں غیر کا نام کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے نام میں غیر کا نام کیوں؟ وہ تو خدا کا گھر ہے کہ نہیں؟ بولا ہاں اللہ کا گھر ہے۔ پھر تم نے اپنی ماں کا نام کیوں رکھ دیا؟ مسجد عائشہ کون تھی؟ بولی میرے ماں کے لیے رکھا۔ ارے تو عائشہ کی مسجد تھوڑے ہے، وہ تو خدا کا گھر ہے۔ بولے اس لیے رکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مسجد کے صدقے طفیل میری ماں کو، میری بہن کو اپنے بدعملی کی وجہ سے، اس کے بدعملی کی وجہ سے معاف فرما کر اسے جنت عطا فرمائے۔ میں نے کہا بس عقیدہ ظاہر ہو گیا کہ جب اللہ کا گھر کسی مومن کے نام سے موسوم ہو جائے تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر اس کی نسبت سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ ہم تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ ہم مخدوم سمنا کی نسبت ہمارے ساتھ ہے، غریب نواز کی نسبت ہمارے ساتھ ہے، بندہ نواز کی نسبت ہمارے ساتھ ہے، معین الدین حسن چشتی کی نسبت ہمارے ساتھ ہے، اور یہ نسبت اتنی موجود ہے، اتنی مضبوط ہے کہ اس نسبت کا تعلق، اب آپ دیکھو غریب نواز کی نسبت کا تعلق غوثی اعظم سے ہے، غوثی اعظم کی نسبت کا تعلق حضرت ان کے پیر سے، ان کے پیر کی نسبت اس پر چلے جاؤ حضرت امام حسن عسکری، امام تقی، امام نقی، امام سیدنا جعفر صادق، حضرت موسیٰ قاسم وغیرہ، امام باقر، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین، امام حسن، سیدنا مولائے کائنات، اور ان کی نسبت رسول سے۔ اب میں جوڑ کر یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم نے اپنی نسبت مخدوم اشرف سے، اولیاء اللہ سے اس لیے قائم کی ہے کہ ان کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، اور یاد رکھو جب تک تمہاری نسبت مصطفیٰ سے نہیں ہوگی خدا سے نہیں ہو سکتی۔ جیسے اس کی مثال میں دیتا ہوں، 100 منزلہ عمارت ہے، کتنی صاحب؟ 100 منزل۔ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج تو موبائل ہے سب سے بڑا شیطان، ٹھیک ہے؟ سب کے پاس ہے بھائی، آپ کے پاس، ہمارے پاس، سب کے پاس ہے۔ اب یہ ہے کہ جو اس کو انسانی طریقے سے چلائے تو انسان ہے، اور شیطانی طریقے سے چلائے تو فطرت شیطان ہے۔ خیر میں اس پر کوئی بحث نہیں کروں گا، آج سے 100 سال پہلے چلے جاؤ، ٹھیک ہے، پیچھے چلے جاؤ۔ اب 100 منزلہ عمارت ہے، آپ کا دوست 100 منزلہ عمارت پر ہے، نیچے سے پکارو گا آواز جائے گی؟ بیچے میں فنا، آواز کی اپنی ایک حد ہے، ٹھیک ہے، فنا ہو جائے گی۔ اب کیا کرو گے آپ؟ جو پہلی منزل پر ہے اس سے کہو گے بھیا ذرا دوسری منزل والے کو کہہ دو، دوسری منزل پر جو ہے اس سے کہو گے بھائی تیسری منزل والے کو کہہ دو، غور سے سنیے گا، تیسری منزل والے سے کہو گے چوتھی منزل، چوتھی والا 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 40ویں، 50ویں، 60ویں، 70ویں، 80ویں، 90ویں، 90 والا 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99 والے کو کہا گا، 99 والا کہے گا اے تیرا وہ دوست نیچے تجھے پکار رہا ہے، تیرا دوست تجھے بلا رہا۔ مقصود ہے دوست کو بلانا، مگر اتنے کو آواز کیوں دیا؟ یہ سب مقصود ہیں؟ یہ سب مقصود ہے؟ نہیں نا، مگر ذریعہ ہے یہ تو مقصود اللہ کی ذات ہے، مگر پہنچانے کے یہ سب ذریعہ ہیں۔ اگر تمہاری آواز ہے نا، یہ آواز تو تھوڑی اونچی کرو تو پہنچ جائے گی، یہ گناہ کی آواز پہنچے گی خدا تک۔ قرآن خود کہہ رہا ہے اگر تم کو میرے تک آواز پہنچانی ہے تو پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور وہاں معافی مانگو، اگر نبی معاف کر دیں گے تب تمہاری آواز۔ اب سنو کیا ہوگا، ہم یہ عرس میں کہتے ہیں مخدوم پاک ذرا ہم آج گنہگار سیاکار آپ کا عرس منا رہے ہیں، ہماری خطائیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، آپ کے دستے کرم بڑے لمبے ہیں، آپ ذرا ہماری بات آگے بڑھا دو۔ دفتر آگے بڑھ گیا، اب آگے بڑھا تو حضرت سیدنا علاء الحق تک پہنچا، وہ اخی سراج تک پہنچائے، وہ خواجہ نظام الدین تک پہنچائے، وہ بابا فرید تک پہنچائے، وہ فلاں تک پہنچائے، وہ فلاں تک پہنچائے، پہنچتے ہوئے وہ چلا گیا مولا علی
تک مولا علی نے کہا سرا کے اندر یہ غلام بیٹھے ہوئے ہیں یا رسول اللہ یہ غلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور نسبت بھی بڑی موجود ہے، شیخ الاسلام کے خلیفہ ہیں، صاحب طریقت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نسبت یہاں تک ہے انہوں نے یہاں مل کر پکارا ہے۔ حضور آپ ذرا توجہ فرما دیں، آقا ارشاد فرمائیں گے، پوری حدیث کی بات ہے، آقا ارشاد فرمائیں گے اے علی جا میرے غلاموں سے کہہ دینا، جا میرے سرا والوں سے کہہ دینا کہ میں انہیں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ علی ان سے کہہ دینا کہ جو میرے علی کا ہے یا علی والوں کا ہے اسے قیامت میں نبی نہیں بھولے گا، اس لیے کہ علی کی نسبت مجھ تک مضبوط ہے، اور جو علی سے اپنی نسبت کر لے وہ مضبوط ہے۔ ایک بات اور سن لیجئے پیار سے، آئے ہائے ہائے، حضرت بابا فرید گنج شکر ہے نا، مرید ہونے خواجہ صاحب سے گئے تھے، تو حضرت بابا فرید گنج شکر کو ان کے پیر صاحب نے کہا کہ پانی گرم کرنا ہے آگ لے کے آؤ۔ کیا کہا؟ نقطہ سنیے گا، پانی گرم کرنا ہے آگ لے کے آؤ۔ گئے تھوڑی دور میں تو دیکھا ایک عورت آگ جلا رہی ہے، بولا تھوڑا آگ دو ماں، بولے ایک شرط پر آگ دوں گی، ایک شرط پر، تم اپنی ایک آنکھ دو۔ ہائے ہائے ہائے، آج پیر صاحب کہتے ببوا اتنا بڑا نہیں، بس تو ایسا کر لے کہ یہاں تک کر لے، تو کل سے پیر صاحب کے پاس نہیں آئیں گے۔ یہ پیر صاحب جو ہے یہ برابر نہیں ہے، یہ گھماؤ والے پیر صاحب ہیں، ہے نا؟ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا کہا؟ عورت نے کہا، پیر صاحب نے نہیں مانگا، اس عورت نے کہا اگر آگ لینا ہے تو ایک آنکھ دینا ہوگا۔ بابا فرید گنج شکر نے کچھ نہیں کہا، آنکھ نکالا دے دیا، آگ لے کے مرشد کی بارگاہ میں۔ ہائے ہائے ہائے، مرشد دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، پانی گرم کیا گیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر سمجھ نہیں آ رہا کہ پانی کیوں گرم کر رہے ہیں حضرت۔ پانی گرم کرنے کے بعد جب پانی کھول گیا تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے حضرت بابا فرید کو بٹھا دیا، اب پورا پانی انڈیل دیا۔ جب پانی انڈیل دیا تو حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے، سنیے گا، کہ جب میں نے آنکھ کھولا تو میں نے اپنے آپ کو گنبد خضرا میں پایا۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے اپنے آپ کو گنبد خضرا میں پایا، اور اللہ کی ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں سب کی جان ہے میری بھی جان ہے، میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو ظاہری اعتبار سے دیکھا۔ پھر آقا علیہ السلام نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جو آنکھ نکال کر کے میں نے دیا تھا اس سے شاندار اور جاندار آنکھ میرے آنکھ میں آ گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر آپ نے مجھے یہ آنکھ عطا فرمایا، کہا کہ تو نے اپنے پیر کے لیے جو آنکھ خریدی تھی آنکھ کے بدلے اب یہ آنکھ وہ ہے کہ مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہے گی اور قیامت میں اپنے مریدوں کو پہچانے گی۔ سبحان اللہ، بولو بھائی سبحان اللہ، بلا تشبیہ و تمثیل۔ وقت بہت ہو گیا ہے، اور میں آپ کو ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ شیخ یہ انسان کی روح کو زندہ کرتا ہے، شیخ انسان کی روح کو زندہ کرتا ہے، شیخ بمانا پیر انسان کی روح کو زندہ کرتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر انسان کے جسم کو ٹھیک کرتا ہے، ویسے اس کے ٹھیک کرنے میں تو شک ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یاد ہے آپ کو؟ آئے ہائے، مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک لڑکا لایا گیا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، مخدوم پاک وہ اس کا دیوار گر گئی تھی اور وہ مر گیا تھا، وہ بچہ جوان لڑکا تھا، مر گیا، اور جونپوری میں ہوا تھا واقعہ، اور لے کر کے مخدوم پاک کی بارگاہ میں آیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، اتفاق کی بات ہے جو پانی گھوڑے کو پلایا تھا اسی کو پلا دیا۔ عجیب حال ہوتا تھا، گھوڑے کو جو پانی پلایا تھا اس کا بچا ہوا تھا، اس لڑکے کے منہ کو کھولا، پلا دیا، زندہ ہو گیا۔ کہا حضور آپ نے اپنا جوٹھا کیوں نہیں پلایا؟ آپ نے فرمایا جب میرے گھوڑے کے یہ برابر ہو جائے گا تب میں اپنا جوٹھا پلاؤں گا، پہلے اس کے مقابل ہو جائے۔ آیا سمجھ میں؟ آگے سب سمجھ لینا۔ اپنے کو کبھی، ہم تو اللہ کا کرم ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت میں یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ ہمارے شیخ ہم سب کچھ ہیں، یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مخدوم پاک حضرت ہی بیان کرتے ہیں، مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچوچا شریف میں تشریف لائے، کچوچا شریف میں، وہاں ایک جوگی رہتا تھا، بہت بڑا بدماش رہتا تھا، اور وہ کیا نام ہے، جادوگر، بڑا جادوگر تھا،
ٹھیک ہے, کمال اس کا آج کل کمال نام ہے. تو مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بسنے نہیں دے رہا تھا وہ. مخدوم پاک نے فرمایا اچھا, اپنی چھڑی کو بلایا اور چھڑی سے کہا کہ جا, جب وہ جادو کرے میرے اوپر تو دروازے کے پاس کھڑی رہنا. وہ چھڑی چلی گئی, عصا, چھڑی سمجھتے نا عصا, اور دروازے کے پاس وہ جادوگر جادو کر رہا, جادو منتر پھینک رہا, الٹا سارا جادو اسی کے پاس آ جا رہا, ٹکرا کے چھڑی سے. آخر میں سوچنے لگا بات کیا ہے, رات بھر پریشان ہو گیا. صبح مخدوم پاک کی بارگاہ میں آیا, بولا اے اللہ والے, اے فقیر, کیا بات ہے؟ میرا جادو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دم بخود ہو جاتے ہیں, جان ہاتھ سے جان چلی جاتی ہے. آج حال یہ ہے کہ ہمارا جادو ہمارے اوپر آ رہا ہے. تو اللہ اکبر. مخدوم پاک نے اشارہ کیا لکڑی سے, اس لاٹھی سے, فرمایا کہ تو بول. ارے میاں, یہ وہ اللہ والے ہیں کہ لکڑی کو کہہ دے تو لکڑی بولنے لگے. تو ہم کو قبر میں کہیں گے مخدوم پاک بول, تو نہیں بولیں گے, کہیں گے بول. منکر نکیر کو کہہ دے ربی اللہ, کہہ دے دینی الاسلام, کہہ دے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے فقہ اکبر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اچھے لوگوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قبر میں جاتے ہیں تو وہ نیک بندے آپ کی سماعت میں تشریف لاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں اس سوال کا جواب یہ ہے, اس سوال کا جواب یہ ہے, اس سوال کا جواب یہ ہے. پھر خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اے منکر نکیر, اس سے کیا پوچھتا ہے, یہ کون ہے؟ یہ میرے اشرف کا غلام ہے, یہ میرے اشرف کا غلام ہے. مخدوم پاک نے فرمایا لکڑی بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا سن, تیرے سارے جادو کو میں نے کاٹا ہے. ہاں, آج تک میرا بڑا سے بڑا استاذ میرے جادو کو نہ کاٹ سکا, تیری ہمت کیا ہے؟ نہیں مانتا. مخدوم پاک نے کہا ٹھیک ہے, ابھی جادو کر, چل جادو کر, ابھی دیکھ لے گا. آئے پانی کا پانی, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. مخدوم صاحب ایک پتھر تھا, اس پر بیٹھ گئے, عصا کو گاڑ دیا. کہا اب کر, میں کچھ نہیں کہوں گا. جادو وہاں گیا, پھر پھینکا, آخر حال یہ ہوا کہ پورے جسم میں آگ لگ گیا. کہا اشراف بچا. جو دوسرے کو تباہ کر رہا تھا اب وہ خود بھیک مانگنے لگا, پورے جسم میں آگ لگ گئی. لاٹھی قریب جیسے جیسے وہ جادو کرتا لاٹھی ایک مٹھی بڑھتی, پھر بڑھتے بڑھتے جب اس کے جسم سے جیسے لاٹھی لگی آگ لگ گئی بدن میں, پورے جسم میں آگ لگ گئی. کہا اشرف بچا. مخدوم پاک نے فرمایا ہاں, انسانیت کو بچانا ولی کا کام ہے, انسانیت کو سجانا ولی کا کام ہے. خدا کی قسم مخدوم پاک نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا ہے, بلکہ انسانیت کے ناطے جب اس نے مدد پکاری, مخدوم پاک نے اللہ اکبر اپنی لکڑی سے کہا شان. کیا کہا؟ شان. لکڑی چپ, آگ بند. کھڑا ہو گیا, بولا حضرات آپ کوئی جادوگر نہیں ہو, آپ تو مدینے والے آقا کے ہو, اب مجھے کلمہ پڑھا دو, اب مسلمان ہو جاتا ہوں. اس لیے کہ یہ دنیاوی طاقتیں نہیں ہیں, یہ روحانی طاقتیں ہیں. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, رب کعبہ کی قسم خوش نصیب ہیں آپ کہ آج مخدوم پاک کا عرس منا رہے ہیں. مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخری بات سن لیجئے, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. آپ بھی اٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ اٹھیں گے نا؟ اور حضرت بہت دیر بیٹھ گئے ہیں, ظاہر سی بات ہے. ہاں, جو جنازہ لائے تو مشہور ہے, وہ تو آپ سنے نا, پھر سن لیجئے. جنازہ کا نہیں سنے آپ, وہ تو میں نے چھوڑ دیا جان بوجھ کے. جنازہ لایا گیا, ٹھیک ہے, وہ نوجوان کو جنازہ لا گیا. مخدوم صاحب سے کہا گیا کہ نماز جنازہ پڑھاؤ. مخدوم صاحب نے فرمایا کہ زندگی پڑھاؤں کی مردے کی؟ پوچھ لیا پہلے, اتمام حجت کر لیا صاحب. کل یہ نہیں کہتے حضرت آپ نے پوچھا کیوں نہیں تھا, اگر ولی تھے تو پہلے پوچھ لینا تھا ہم کو, تاکہ ہم کہہ دیتے کہ زندہ حضرت نہیں پڑھائیے. مخدوم صاحب نے پوچھ لیا, کہا زندگی پڑھاؤں کی مردے کی. بولے کیا بولتے ہیں, کہیں زندے کی نماز ہوتی ہے؟ جو مر جاتا اسی کی نماز. کہا ٹھیک ہے, مردے کی پڑھا دیتا ہوں. جیسے ادھر کہا ادھر حضرت اسرائیل آ گئے, رولے کے چلے گئے. چھٹ پٹا کٹ پٹا ڈٹ پٹا کر رہ گیا نوجوان. بولا کس کے چکر میں پڑ گیا, اپنی ہاتھ سے ہاتھ دھو, اپنی زندگی کو سے ہاتھ دھو لیا.
اب کیا ہوا؟ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کر کے مکمل ہو گیا، یہ سب ٹکٹکی باندھ کے دائیں، یہ اٹھ نہیں رہا، کیا بات ہے؟ ارے بیکار آدمی، سڑیل آدمی کو اٹھا کے لایا، ایکٹنگ بھی نہیں کر پا رہا ہے، ایکٹنگ کے لیے تو بھیجا تھا، ایکٹنگ بھی نہیں کر پا رہا ہے، جیسے ہی ہٹایا روح چلی گئی تھی۔ اسی لیے فرمایا سنو، میں جہانگیر بھی ہوں، جہانگیر بھی ہوں، میں جان لینا بھی جانتا ہوں۔ اور رونے لگے۔ ان لوگوں کے رونے سے مخدوم پاک نے کہا جاؤ۔ پھر اس کی ماں آئی، اس نے کہا حضور ان لوگوں نے بھڑکا دیا ہے، میں جانتی ہوں آپ اللہ کے ولی ہیں، میرا ایک ہی سہارا ہے حضور، میرے پاس اور کوئی نہیں، میرے بچے کو ان لوگوں نے بہکا دیا۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئے ہائے ہائے، فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب تو آئی ہے تو اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ سرکار مخدوم پاک نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد وضو کا جو بچا ہوا پانی جس کو کھڑے ہو کر کے آپ پیتے ہیں، ٹھیک ہے، مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا پانی بچا ہوا تھا، آپ نے اس کے اوپر چھڑک دیا، زندہ ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور آپ کو معلوم ہے 500 سال عمر ہوئی اس کی۔ کیوں ہوئی؟ چونکہ پانی جو مخدوم پاک نے چھیٹا تھا نا، تو اس کے 5 ہی قطرے اس پر پڑے تھے۔ لطائف اشرفی میں کہ 5 ہی قطرے پڑے تھے، اگر 20 قطرے پڑتے تو 2000 سال زندہ رہتا وہ، اگر 25 قطرہ پڑتا تو 2500 2500 سال زندہ رہتا، مگر 5 قطرہ پڑا تو 500 سال زندہ رہا۔ اللہ کا کرم، ہم لوگوں پر بہت سارے قطرے پڑے ہوئے ہیں۔ شیخ الاسلام کا قطرہ الگ ہے، فلاں کا محدث اعظم کا قطرہ الگ ہے، وہاں کا قطرہ الگ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں 500 سال کی زندگی دے، ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ انتقال ہو سرا میں، انتقال ہو بلاری میں، انتقال جہاں بھی ہو، مگر ہماری قبر کو علی کی قبر سے، نبی کی قبر سے قریب کر دے، ہے نا؟ اچھا ایک آخری بات عرض کر دوں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نیند تو نہیں نہ آ رہی بھائی؟ ایک آدمی تھا، اس کو بڑی نیند آتی تھی، ٹھیک ہے، کیا کھڑے کھڑے سو جاتا تھا۔ کچھ لوگ کھڑے کھڑے بھی سو جاتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، کچھ لوگ جس حالت میں ہوتے ہیں اس حالت میں سو جاتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ ایک محفل میں ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، آپ نے سنا ہے، اس میں ایک لطیفہ میں نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیا ہے۔ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، آنکھ بند کر کے تقریر کرنے کی عادت تھی ان کو، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ، اور جب کھولتے تھے تو آخری وما علینا الا البلاغ پر آنکھ کھولتے تھے وہ۔ تو اس دن کیا ہوا پتہ نہیں حضرت کو کیا ہوا، بچے میں آنکھ کھول دیا، جب کھولا تو کہاں ہے، پوری محفل غائب۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کوفی لوگ تو نہیں ہیں کہ امام مسلم کو چھوڑ کے بھاگ گئے؟ ہاں، اکیلا ایک بچہ بیٹھا ہوا نوجوان، خوش ہو گئے بہت، بولے ببوا میری دعائیں تمہارے حال میں۔ کہا کاہے کی دعا حضرت؟ کہا تم میری تقریر سن رہے ہو۔ کہا حضرت آپ کی تقریر سننے نہیں بیٹھا ہوں۔ پھر کہے لیے بیٹھے ہو؟ کہا حضرت یہ مائک میرا چھوڑو تو لے کے جانا۔ اب اس میں لطیفہ سنیے، اب آپ اندازہ یہ لگائیے کہ کچھ لوگوں کا معیار یہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا معیار یہ ہوتا ہے کہ شاندار خطاب کرتے ہیں پھر بھی کوئی سنتا نہیں۔ اور باخدا میں بتاتا ہوں میرے دل کی بات، کوئی میں بڑائی میں نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کے یہاں مجھے جواب دینا ہے۔ بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے عالم جب کتاب پڑھتے ہیں تو ان کے پاؤں تھر تھراتے ہیں تقریر کرنے میں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں آپ جیسے لوگوں کی۔ مگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایسی باتیں جو آدمی بیٹھے بٹھائے ہے نا، بغیر مدرسے کے پڑھے ہوئے آپ کے سامنے خطاب کرے تو لگے ایک مولانا تقریر کر رہا ہے، ایک عالم دین تقریر۔ اس کو کہتے ہیں سینہ، علم سینہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم سینہ جو ہوتا ہے وہ قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، حشر میں بھی ساتھ رہتا ہے حضرات۔ کیا؟ علم سینہ، علم کسبی نہیں، علم کسبی کبھی بھی چھوڑ دے گا ہاتھ، جو محنت سے علم حاصل کیا آپ نے وہ کبھی بھی چھوڑ دے گا۔ ذرا سا اس میں کبر آیا، نخوت آئی، میں مفتی اعظم ہوں، میں علامہ ہوں، میں فہاں ہوں، میں ہوں، تو ہو گیا ابلیس کا بھائی، وہ بھی وہی سمجھا تھا۔ اور علم سینہ جو ہوتا ہے جس کو وہبی بولتے ہیں،
اس میں کبر نہیں آتا, وہ من جانب اللہ ہوتا ہے, فضل الہی ہوتا ہے. اللہ جس کا انتخاب کرتا ہے اسی کو علم سینہ عطا کرتا ہے. اور علم سینہ جیسے صحابہ کرام کو علم کسبی نہیں تھا بلکہ علم وحبی تھا, نبی نے سینے سے لگا لیا, اللہ اکبر, عالم دین ہو گئے. مصطفیٰ نے کسی کو لعاب دہن عطا کر دیا, عالم دین ہو گئے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ خود سوچو, بابا فرید گنج شکر کسی مدرسے میں نہیں پڑھے, خواجہ معین الدین تو مدرسے میں پڑھے, غوث اعظم نے مدرسے میں تعلیم حاصل کیا, مگر بابا فرید نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کیا. خدا کی قسم, بابا قطب الدین بختیار کاکی نے 3 مرتبہ لعاب دہن ڈالا تھا تو آپ نے فرمایا تھا 18,000 عالم کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ علم کا معیار تھا. تو علم وحبی جو ہوتا ہے اس کی انتہا نہیں ہوتی ہے اور علم کسبی کی انتہا ہوتی ہے. اس لیے دیوانوں یاد رکھنا, مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی 7 سال کی عمر میں, تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ حق پورا ہو جائے. 7 سال آپ بروز پیر دنیا میں تشریف لائے, ٹھیک ہے, آپ پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے, جمعہ کا دن بھی ایک روایت میں. بہرحال تو مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر میں قرۃ سبا کے حافظ ہو گئے. قرۃ سبا 7 قرۃ جو ہوتی ہے, اور قرۃ عشرہ بھی آپ نے پڑھا الحمدللہ. اس کے بعد 14 سال کی عمر میں علوم ظاہری و باطنی سے مکمل فیضیاب ہو گئے. 14 سال کی عمر میں شاندار عالم دین, اور اسی 14 سال کی عمر میں آپ نے فتاوی اشرفی تحریر فرمایا. بہت غور سے سنیے گا, اب تقریر نہیں ہے, اب ان کے بارے میں بیان ہے. 14 سال کی عمر میں آپ نے فتاوی اشرفی 40 جلدوں میں لکھا. کتنی جلدوں میں؟ میں نے دیکھا ہے, وہ میں نے دیکھا 40 جلدوں میں مخدوم پاک نے فتاوی اشرفی لکھا, جو آج بھی الحمدللہ بیروت وغیرہ کی لائبریری میں, اور حضرت شیخ اعظم سید محمد اظہار اشرف نے اس کا کچھ نسخہ اپنی لائبریری میں لا کے رکھا ہے. اگر آپ جائیں گے تو مختار اشرف لائبریری ہے, مخدوم پاک کے ہاتھوں سے لکھا ہوا خطوط والا, چونکہ اس میں اتنا مطلب دیمک نے کھا لیا ہے کہ بیچ میں کوئی سی مولوی کی مجال نہیں کی جوڑ دے. ایسا لفظ ہی ہے, کسی مولوی کی ہمت نہیں کہ جوڑ دے, اسی لیے اس پر کام نہیں کیا گیا. ورنہ بڑے بڑے عالم تھے, کام کر سکتے تھے. وہ ایک لفظ سے دوسرے لفظ کا کیا تعلق ہو گیا ہوگا کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے, اس لیے اس کو تحفتاً ویسے رکھ دیا گیا ہے. 14 سال کی عمر میں فتاوی اشرفیہ 40 جلدوں میں لکھا. مخدوم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی بڑی کتاب سے 970 کتابیں لکھی. کتنی؟ یہ سب آپ کو یاد کرنا چاہیے. 970 کتابیں لکھی, جس میں 610 کتابیں عربی زبان میں, بقیہ فارسی زبان میں, جو ان کی زبان تھی فارسی زبان میں. الحمدللہ آپ 25 سال کی عمر شریف جب آپ کی ہوئی تب آپ کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آئے. 22 نہیں 25 سال کی عمر شریف میں حضرت خضر علیہ السلام آئے, جب آپ بادشاہ تھے, تخت بادشاہت پر آپ فائز تھے, آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ بادشاہت کی تخت پر جلوہ افروز تھے. حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہا, اے اشرف تیرا یہ کام نہیں ہے, ان محلوں میں اللہ کو مت تلاش کر, اگر اللہ کو تلاش کرنا ہے تو اس کو چھوڑ دے. مخدوم پاک نے دوسرے ہی دن چھوڑ دیا. آج واٹ کی کرسی کوئی نہیں چھوڑتا, سیدھی سی بات ہے. سلطنت کے مالک تھے, بادشاہوں کے بادشاہ تھے, عالم دین تھے, شاندار عالم دین تھے. 25 سال کی عمر الحمدللہ پیر کا دن تھا, آپ نے چھوڑ دیا. آپ کے ساتھ 100 علماء سفر کے لیے نکلے. آپ نے سارا تخت و تاج اپنے چھوٹے بھائی کو عطا کر دیا اور وہاں سے نکل گئے. صرف 100 دینار آپ نے اپنے جیب میں رکھ لیا اور پھر وہاں سے چلے. وہ 100 دینار بھی راستے میں صدقہ کر دیا, 100 دینار بھی راستے میں صدقہ کر دیا. اللہ اکبر. حضرت خضر علیہ السلام نے مخدوم صاحب سے کہا کہ دیکھو ہزاروں ہزار اولیاء اللہ کی جماعت تمہیں اپنا ولی اور اپنا مرید بنانا چاہیں گے, تم کہیں رکنا نہیں. تمہیں جو میں نے دکھایا ہے اور بارگاہ رسالت سے جو اشارہ ہے, تم اپنے پیر کے لیے وہی بنگال جانا. مخدوم صاحب فرماتے ہیں کہ راستے میں بڑے اولیاء اللہ نے اپنی جالیں ڈالی. غور سے سنیے گا, بڑے جالیں ڈالی کہ میرا مرید ہو جائے, میرا مرید ہو جائے, میرا مرید ہو جائے. بہرحال وہاں سے بچتے بچاتے ہوئے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین آئے, اور ہندوستان کی سرزمین سے پنڈوا شریف آپ کو یاد ہوگا 101 دن
پیر اپنے خادموں کے ساتھ روزانہ مخدوم صاحب کا انتظار کرتے تھے اور پالکی کو لے کر سلامی گیٹ تک جاتے تھے خادم، اور خود حضرت جاتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے کہ آ جائیں گے آ جائیں گے آ جائیں گے۔ 101 دن ہو گیا، اللہ اللہ، 101 دن کے بعد مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ دیکھتے ہی پیر نے اپنے سینے کو اپنے مرید کے سینے سے لگا دیا۔ اور سنیے، روایت میں یہ آتا ہے کہ جیسے سینے سے لگایا اور مخدوم صاحب اپنے پیر کے قدم کو چومنے کے لیے جھکے تو اوپر سے دیوار بھی جھک گئی، اوپر سے جو دیوار ہے وہ بھی جھک گئی، اسے کہتے ہیں سلامی دروازہ، وہ جھک گئی۔ یہ حضرت مجتبیٰ میاں صاحب علیہ رحمت و رضوان جو قادری میاں صاحب کے والد گرامی ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ پورا جھک گیا اور آج بھی جھکا ہوا ہے، وہ آج بھی آپ جائیں گے تو جھکا ہوا۔ خیر، مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کو ان کے پیر و مرشد لے کر گھر گئے، بہرحال خلافت اجازت وغیرہ عطا کیا۔ پھر دوسرے دن ان کی بیوی، کن کی؟ علاء الحق الدین گنج نبات کی بیوی یعنی اماں جان حضرت علاء الحق کی بارگاہ میں آئیں اور کہا کہ آپ روز کہتے تھے کہ جب میرا مرید آ جائے گا تب میں بیٹے کے لیے دعا کر دوں گا، بیٹے اولاد نہیں تھی ان کو، بیٹے کے لیے دعا کر دوں گا، بیٹے کے لیے دعا کر دوں گا، اب تو تمہارے مرید آ گئے، دعا کرو۔ کہا میں نہیں کروں گا، جاؤ اس کے پاس جس کا انتظار کرتا تھا۔ ہائے ہائے، بولو سبحان اللہ۔ تاریخ نے دیکھا کہ لوگ پیر سے مانگتے ہیں، پیر اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں جاؤ میرے مرید سے کہنا۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں پیرانی اماں گئیں اور کہا تمہارے پیر سے کہہ کر تھک گئی، میں بوڑھی ہو گئی، اور عمر آپ کو پتا ہے 70 پر 2 سال تھی۔ مخدوم صاحب کے پیرانی ماں کی عمر 70 پر 2 سال، حضرت جلوہ افروز ہیں، آپ لوگ میں بھی بہت سارے ہیں 70 پر 2 سال۔ جو عورت کو 70 پر 2 سال ہے اس کو اولاد ہوگی؟ وہ صرف نبی کی بیوی تھیں جن کو 82 سال میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ حضرت سیدنا حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیٹا حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بہرحال عرض یہ کرنا، 2 ایسی شخصیت ہیں، ایک تو نبی میں حضرت یحییٰ پیدا ہوئے جب 82 سال، حضرت زکریہ کی بیوی کی عمر ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی۔ 72 سال ہے یہاں، 72 سال کی عمر میں گئیں، عرض کیا کہ آپ کے پیر سے بار بار دعا کرانے کہتی ہوں، نہیں کر رہے ہیں۔ مخدوم صاحب نے کہا اے اللہ تو میری پیرانی اماں کو ایک ولد صالح عطا فرما دے، ایک ولد صالح عطا فرما دے۔ تاریخ نے دیکھا ہے خدا کی قسم کہ جب مخدوم پاک نے دعا کیا تو 9 مہینے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جسے دنیا نور قطب عالم پنڈوی کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسا مرد حق پیدا ہوا کہ خدا کی قسم اس محلے میں، اس گاؤں میں سارے جانور زہر کی وجہ سے، آفت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے سب مر گئے تھے، اور حضرت نور قطب عالم کی بارگاہ میں آئے۔ اب چونکہ واقعہ تو بتا دیتا ہوں کتنے بڑے بزرگ تھے، آئے حضور سارے گاؤں کا جانور مر گیا ہے، اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ حضرت نور قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پانی کا ایک مشکیزہ لیا اور آپ نے ہواؤں میں بکھیر دیا اور کہا جاؤ اپنے جانوروں کو دیکھو۔ جب اپنے جانور کو دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ سارے جانور زندہ ہو گئے۔ یہ نور قطب عالم پنڈوی رحمت اللہ علیہ تھے، الحمدللہ، جنہیں مرید کی دعا سے پیر کو اولاد ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں، مرید کی جس پر پیر ناز کرتا تھا اس کا نام سید اشرف ہے، جس کو پیر اپنی جان مانتا تھا اس کا نام سید اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ خدا کی قسم علاء الحق الدین گنج نبات کہتے ہیں کہ بروز حشر، میدان حشر میں، یہ پہلا جملہ انہی کا ہے، اب میں آگے کچھ نہیں کہوں گا، سب سمجھ لیجئے گا۔ حضرت علاء الحق الدین گنج نبات کہتے ہیں الرؤیا فی حق المقابر، یا فی حق المقابر، ایسے کچھ ہے، الرؤیا فی حق المقابر یا الرؤیا فی حق المقابر، فی حق المقابر کی بھی تعبیر ایک ہی ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک کتاب ہے، اس میں حضرت علاء الحق الدین گنج نبات فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں میرا رب مجھ سے پوچھے گا، اے علاء الحق الدین گنج نبات لاہوری، پنڈوی لاہوری ثم لاہوری رحمت اللہ علیہ، کیا تم لے کر آئے ہو؟ تو میں اپنے اشرف کو خدا کی بارگاہ میں پیش کروں گا، میں اپنے اشرف کو پیش کروں گا،
اور مجھے یقین ہے کہ میرے اشرف کے پیش کرنے کے بعد میرا رب مجھ سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ یہ مخدوم پاک تھے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ میاں، جس کی اولاد کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا نام ہے شیخ الاسلام۔ میں آپ کو زیادہ نہیں لے کے جاؤں گا، ہم نے مخدوم پاک کو تو دیکھا نہیں ہے، شیخ الاسلام کو تو دیکھا ہے، مدنی میاں صاحب کو تو دیکھا ہے۔ آپ سوچو جس کے علم کا آج تک کوئی جواب نہ دے سکا، جن کے تقوی کا کوئی جواب نہ دے سکا، جن کی پرہیزگاری کا کوئی جواب نہ دے سکا، جن کے خطاب کا کوئی جواب نہ دے سکا، ایک سے ایک مائناس خاندان میں ہے اس میں۔ آپ دیکھو تو خطابت کی دنیا میں غازی ملت کا جواب نہیں، علم کی دنیا میں سرکار مدنی کا کوئی جواب نہیں، تقوی و پرہیزگاری کی دنیا میں حضرت سرکار کلا کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ اکبر، جس شکل میں دیکھو گے اس شکل میں ایک ایک شخص آپ کو ملتا جائے گا۔ یہی تو مخدوم پاک نے فرمایا تھا کہ میری اولاد میں اللہ نے ساری خوبیاں عطا کر دی ہیں، ساری خوبیاں عطا کر دی ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ ہم اور آپ حضرت مخدوم پاک سے اپنے آپ کو منسلک رکھا ہے، اور عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس جانور کی طرح جس پر مخدوم پاک سوار ہوئے، اس گھوڑے نے کیا کہا تھا یاد ہے مرنے کے وقت؟ مخدوم صاحب سے بہت سنا ہے آپ نے، مخدوم صاحب سے کہا کہ حضور میں نے سنا ہے کہ جس پر اللہ کے دوست سوار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ اس نے کہا حضرت عیسیٰ کا گدھا آپ ہی بیان کرتے ہیں حضور جنتی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ کہا ہاں بالکل میں ہی بیان کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ جنتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہاں اصحاب کہف کا کتا جو اصحاب کہف کی محبت میں، اور آپ بارہا سن چکے ہیں اصحاب کہف کا کتا نہیں تھا وہ، ہاں بیضاوی شریف ہے، وہ تو آوارہ کتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، بس اصحاب صحب کو دیکھ لیا، پہچان گیا، او آ کر کے گار کے منہ پر لیٹ گیا محبت میں۔ اگر ان کو کچھ کرو گے، اے تقیانوس، بادشاہ تھا اس وقت، اے تقیانوس اگر تو اس کو کرو گے تو پہلے میرے علاج سے گزرنا ہوگا، میں چیر پھاڑ دوں گا تب پھر اس کے پاس جانا۔ محبت کا عالم یہ تھا کہ 6 مہینے میں فرشتے، وہ جو ہے نا کہ 6 مہینے میں کروٹ لیتا تھا کتا، تو 6 مہینے میں فرشتے اسے کروٹ دلاتے تھے۔ آپ سوچو ایک کتا جس کی زبان کو نجس العین کہا گیا، جس کی زبان کو نجس العین کہا گیا، اللہ کے ایک دوست سے، نبی نہیں دوست سے، اصحاب کہف اللہ کے دوست تھے، ولی تھے، اللہ کے ایک دوست سے محبت کرنے لگا، جنتی ہو گیا۔ اس نے کہا مخدوم پاک یہ سب مثالیں آپ دیتے ہیں، مجھے نہیں بھولنا۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں اس وقت تک انتظار کروں گا پل صراط پر جب تک کہ اللہ تجھے میری سواری تک بنا کر نہ بھیج دے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہے صحائف اشرفی، کیا نام ہے؟ صحائف اشرفی، تحائف اشرفی، تحائف اشرفی شعر شاعری کی کتاب ہے، اور صحائف اشرفی مخدوم پاک کی سیرت میں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان سے وعدہ کر لیا کہ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہے میرے پیارے، حشر کے دن تجھے یہی جانور دیا جائے گا جو تیرے ساتھ پل صراط کو پار کرے گا۔ جب مخدوم صاحب اپنے جانور کو نہیں بھولتے تو اپنے غلاموں کو بھول جائیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے مدنی غلاموں کو نہیں بھولیں گے۔ اس لیے میرا ایمان ہے کہ ہمارے یہاں جانور بھی جنتی ہوتا ہے چہ جائے کہ انسان، اس لیے عقیدت ان سے قائم کر لو، یہاں بھی جنتی ہو وہاں بھی جنتی ہو۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جیسے لوگوں کا 12 بج رہا ہے ویسے ہماری رات کو 12 سے شروع فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قلب میں 12 کی محبت عطا فرما، اور 12 والے سے جو 12 والے کے محبوبوں کا جو ذکر ہو رہا ہے ان کی محبتیں ہمارے سینے میں عطا فرما۔ اور اس خانقاہ کو الحمدللہ، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں تو یہاں رہتا نہیں مگر میرا ایک گہرا تعلق ہے، پتہ نہیں کیا روحانی تعلق ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ خود میں بھی نہیں۔ آپ بتائیے کسی نے، آپ بتائیے، آپ
آپ حضرات جو پرانے ہیں، کبھی آپ نے سوچا تھا کہ حضرت کے وصال کے بعد یہاں کچھ اتنا بڑا ہوگا؟ آپ کو ظاہری کچھ سمجھ میں آیا تھا؟ کوئی ذرائع تھے؟ کچھ سمجھ میں آتا تھا؟ آپ لوگ خود سوچ رہے ہوں گے، اے اللہ اب کیا ہوگا، اے اللہ اب کیا ہوگا، مگر قدرت کا تماشا دیکھو، ہائے ہائے ہائے۔ اللہ جب جس کو چنتا ہے نا تو آپ کی سمجھ پر نہیں چنتا بلکہ اپنی قدرت سے چنتا ہے۔ وہ اس کی قدرت میں ایک ایسا انمول تحفہ چھپا ہوا تھا کہ آج آپ نے دیکھا کہ خانقاہ سبحانیہ صرف سرا میں ہے مگر فیضان غریب نواز پورے ہندوستان میں ہے، چونکہ اسی ٹرسٹ سے پورے ہندوستان کی خدمت کی جا رہی ہے، اس لیے یہ خانقاہ صرف سرا میں نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان میں ہے، اور اس کا ثواب پورے ہندوستان میں جو دیا جا رہا ہے اس سب کا الحمدللہ ان لوگوں کو مل رہا ہے جنہوں نے اس میں دامے درمے قدمے سخن حصہ لیا۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت صاحب سجادہ کو کی عمر میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اور تازگی عطا فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے، اور ان کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی جو محبت اپنے خانوادے سے ہے، اپنے بزرگوں کی خانوادے سے ہے، اہل بیت کے خانوادے سے ہے، مولا اس کو اور شب و روز ترقیاں عطا فرمائے۔ جو اس خانوادے کے خلفاء ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، مریدین کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ مولا اس خانقاہ سبحانیہ کو مخدوم پاک کے صدقے طفیل صبح قیامت تک مومنوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کی پیش نظر ہمارے ایمان کو تازگی پیدا فرما دیا۔ میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا، نام مخدوم پاک پر آج میں اور آپ یہاں جمع ہوئی ہیں، بتائیے آپ ان کی نظر میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو یا صرف ایک فیض لے کر رک جانا چاہتے ہو؟ اس کا فارمولہ بتا دیتا ہوں۔ فرشتوں نے رب تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ وہ کافر، وہ بدبخت، وہ دنیا کا ملت جتنا بھی ہے ملامتی ہے، جیسے ہی وہ تجھ سے طلب کرتا ہے تو فوراً دے دیتا ہے، اور تیرا وہ عابد زاہد بندہ نمازوں پر نمازیں، صدقات پر صدقات، خیرات پر خیرات، زکوٰۃ پر زکوٰۃ، حج پر حج، اتنی تجھے منانے کے لیے ساری التجائیں کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، لیکن تو اسے نہیں دے رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں سنو، جس کی بولی کو میں ایک بار سے زیادہ میرے دربار میں سننا نہیں چاہتا ہوں اسے دے کے بھگا دیتا ہوں، لیکن میں اس کی بولی کو سنتا نہیں ہوں جو بار بار کہتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی بار بار کی بولی کو میں سنتا رہوں چونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہی حال مخدوم پاک کا ہے کہ چند لوگ مانگتے ہیں تھک جاتے ہیں۔ میری مثال ہماری دلدار پاشا سے ہے، ان کی عقیدت کو سلام، 12 ہزاروں ڈاکٹروں کو انہوں نے آنکھ کے معائنے کے لیے کرایا، وہ ان کے والد کی خوشی کے لیے جاتے رہے، فلاں ڈاکٹر فلاں جگہ کہاں جگہ، چلو چلو چلو، میں نے 12 بھالا، چلو اجمیر شریف چلیں گے، چلو کلیر چلیں گے، کہاں بھی نکو صاحب میرا علاج 21 جگہ ہوتا سو کچوچا۔ آج نہیں، برسوں سے ان کا عقیدہ یہی ہے، آنکھ دینا ہے تو وہی دیں، نہ دینا ہو تو وہی دیں۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، بار بار التجائیں میں بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہے ہیں مخدوم پاک کی بارگاہ میں، کیوں روشنی عطا نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا خلاصہ ایک ہی ملتا ہے، چونکہ محبوب نظر مخدوم پاک کی بھی ہیں، چونکہ ان کی بولی کو وہ بار بار سننا پسند کرتے ہیں، اسی لیے وہ روشنی دینے میں دیری کر رہے ہیں، دیں گے، دیری کر رہے ہیں، لیکن ایک دن وقت آئے گا۔ یہی ہم غلاموں کا حال ہے، پکارنا ہمارا کام ہے، اور عقیدہ ہمارا یہی رکھنا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری بولی کو وہ بہت پسند کرتے ہیں، چاہے ہمیں اس دربار سے ملے یا کچھ نہ ملے، لیکن ان کی نظر میں ہمیشہ ہم رہتے ہیں۔ الحمدللہ آج جو بھی آئے ہیں یہاں بھی نور نظر ان کے رہیں گے، کل حشر کے میدان میں بھی نور نظر رہیں گے، اور جنت میں بھی ان کے نور نظر بن کر ہم رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ رات کی کارروائی تو آج یہیں پر اختتام ہو رہی ہے، کل صبح کا پروگرام بھی آپ کو دیا گیا ہے، صبح قرآن خوانی رہے گی، اس کے بعد صرف نعت و منقبت کا معاملہ رہے گا، اور جن کو موقع معذرت سے نہیں دیا جا سکا وقت کے مد نظر رکھتے ہوئے، کل صبح
الحمدللہ وہ ساری چیزوں کو دیا جائے گا، اور انشاءاللہ بعد از اس کے لنگر مخدوم پاک کو بھی آپ کی پیش کیا جائے گا۔ مدد باب بکرو عبدالحید واحد اہم الفراو پے ہنکاری بسعید غوث جیلانی بعلی محبوب تری مدد پے افلح بالغیث فاضل بعبید و جلال و شہ سمنا پے نور العین و بحر حسن بشہید گوشہ نشی مدد با محمد و بحر حسین ولی پہ عبد رسول نور اللہ پہ ہدایت و پیر نائے شہ پہ نزل حادی دی مدد و نواز و صفت بقلندر حق پہ منصب و اشرف و احمد پہ مختار اشرف مرشد منبر اختر و ہر مسکی مدد یا رب محمد بحر علی بحسن سلطان دی مدد بن زید فضیل و ابراہیم و حذیفہ امین الدین مدد پہ ممشاز و اسحاق احمد ہمشاہ محمد ابو یوسف مودود و شریف ہم عثمان و محی و قطب الدین مدد بفرید و نظام و سراج اللہ پہ اشرف و نور العین ولی بحسین و تاج و جعفر و ہم حاجی پہ شمس الدین مدد پہ راجو احمد فتح اللہ بمراد بہا و توکل من بحر داود و نیاز اشرف پہ اشرف نیک تری مدد بطفیل شیخ المشائق ماں ابو احمد سجادہ نشین پہ مختار اشرف مرشد منبر اختر و ہر مسکی مدد بخش دے یا رب شفیع دو سرا کے واسطے سرور و سید محمد مصطفیٰ کے واسطے دین و دنیا کی میری سب مشکلیں آسان کر حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے دور کر دے میرے مولا مجھ سے ہر کرب و بلا سبت اصغر الشہید کربلا کے واسطے میرے سجدوں کو بھی عرب کر دے تو زین العباد حضرت سجاد راس الاولیاء کے واسطے علم ہو بحر عمل اور ہر عمل ہو زیر علم حضرت باقر امام و پیشوا کے واسطے صدق ہو گفتار میں اور صدق ہی کردار میں جعفر صادق شہ صدق و صفا کے واسطے سر جھکا دوں جب کہیں سن لوں تیرا پیارا کلام موسیٰ کاظم شہ صبر و رضا کے واسطے دے بلندی مجھ کو بھی اپنے رضائے خاص کی شاہ ہم نام علی مرتضیٰ کے واسطے یا الہی حسن نیت حسن ایمان کراتا بلحسن ہنکاری پہ پیر خدا کے واسطے الغیاس یا غیاس العالمی غوث اعظم بندے قدرت نما کے واسطے دونوں عالم کی شرافت بخش دے مولا ہمیں اشرف سمنا میرے غوث الورا کے واسطے دونوں عالم کی شرافت بخش دے مولا مجھے اشرف سمنا میرے غوث الورا کے واسطے مسک یا الہی عمر بھر خاک در اشرف رہوں شہ صفت اشرف کے زودے بیرے آ کے واسطے مست کر دے مست رکھ اور اپنے مستوں میں اٹھا حضرت سید قلندر کی بلا کے واسطے یا الہ العالمین منصب میرا کر دے بلند سید منصب علی کی ارتقاء کے واسطے حسن پاکیزہ عطا کر اشرفی دربار سے حضرت اشرف حسین مقتدی کے واسطے یا الہی حمد سے تیری کبھی غافل نہ رہوں شاہ ابو احمد ہمارے پیشوا کے واسطے مجھ پہ احمد کا سایہ مجھ پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف با صفا کے واسطے ایک اختر کیا ہے سارے سنیوں کو بخش دے یا الہی شافع روز جزا کے واسطے بندہ نوازہ کارسازہ مالک و مولا پروردگار عالم الہ العالمین آج کی مقدس متخر منور رات کی الہ العالمین مالک و مولا حصے میں جو بھی تیرے محبوبین کا ذکر کیا خصوصیت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت الہ العالمین اور جو بھی اوراد و وظائف یا اللہ جو بھی الہ العالمین نصر و نظم کے ساتھ حبیبوں کا ذکر ہوا مالک و مولا ان سب کو قبول فرما یا اللہ جو خطائیں اسے معاف فرما مالک و مولا اس کا ثواب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کر قبول فرما آمین آپ کے صدقے دفعہ جملہ انبیاء و مرسلین تمام صحابہ و صحابیات ائمہ مجتہدین مشایخین بزرگان دین اولیاء کاملین بالخصوص ان تمام اعمال صالحہ کا ثواب غوث اعظم محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر قبول فرما آمین یا اللہ خواجہ خواجگاں والی ہندوستان سرکار معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر قبول فرما آمین سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ اور اس میں جتنے بھی سلاسل زم ہیں مولا ان تمام سلاسل کے بزرگوں کو مریدوں کو متوسلین کو متقدین کو پیش کرتے قبول فرما آمین بالخصوص ان تمام اعمال صالحہ کا ثواب الہ العالمین مالک و مولا تارک السلطنت غوث العالم
محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کر قبول فرمائیں آمین۔ آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، آپ کے دادا پیر اور دیگر تمام خانواد اشرفیہ، بالخصوص عبدالرزاق نورالعین سیدنا شاہ حسن، شاہ حسین، شاہ جمال، شاہ فرید اور سیدنا حضرت شفیع میاں مولانا شبد سرکار کلام سرکار محدث اعظم اور الہ العالمین، بالخصوص تمام اعمال صالحہ کا ثواب حضرت مولانا سبحان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا صدیق شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں ہم میں سے، جو یہاں پر ہیں جو نہیں آ سکے، تمام کے مریدین، متوسلین، معتقدین اور مومنین کی بارگاہ میں پیش کر قبول فرمائیں۔ آمین۔ پروردگار عالم مالک و مولا مخدوم پاک کے عرص کے صدقے طفیل ہمارے گناہوں کو بخش دے، آمین۔ مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ آمین۔ یا اللہ یہ تیرے محبوبین کی خانقاہ ہے مالک و مولا، نسبت چشت ہے، نسبت قادریت سے، نسبت نقشبندیت، سہروردیت، ہر سلسلے کی نسبت سے مالک و مولا اس نیتیں رکھی گئی ہیں۔ پروردگار عالم اس خانقاہ میں جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے مالک و مولا مخدوم پاک کا فیضان ہم پر جاری و فاساری فرما۔ آمین۔ یا اللہ مالک و مولا ہمارے قلب و جگر میں اشرف کی محبت عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ آج اشرف کا چشمہ ہمارے سینوں میں الہ العالمین مالک و مولا مردے دل کو زندگی کی شکل دے دے مولا۔ آمین۔ بندہ نوازہ کارسازہ مالک و مولا بیمار آئے ہیں اشرف کی بارگاہ میں انہیں شفا دے دے مولا۔ آمین۔ لاولد آئے ہیں مالک و مولا، ماں بہن بھائی بہن میں سے جو بھی لاولد ہے مالک و مولا، ہماری بہنوں میں سے ہمارے بھائیوں میں سے جو لاولد ہیں الہ العالمین انہیں ولد صالح عطا فرما۔ آمین۔ ہماری ماں اور بہنوں میں سے جن کے بچے ہیں انہیں نیک اور صالح بنا۔ آمین۔ یا اللہ مالک و مولا آج کا بھیانک دور تمام انسان بالخصوص مسلمانوں کے لیے الہ العالمین ہر طرف سے راستہ بند کیا جا رہا ہے، رزق کے لیے، روزی کے لیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر خواجہ کے، اس ہندوستان کے مسلمانوں کے پر اشرف کے غلاموں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے مالک و مولا، ہمارے لیے بہترین رزق کا راستہ پیدا فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ مالک و مولا یہ کووڈ-19 اور یہ جو وبا بلا جو بھی ہے مالک و مولا اسے شاہ اشرف کے صدقے طفیل دور فرما دے۔ آمین۔ پروردگارہ بندہ نوازہ یہ جو لوگ ہیں مالک و مولا صاحب سجادہ کے توسل، ان کے دلوں کی آرزوؤں کو تو جانتا ہے مالک و مولا، جو بھی تمنا جائز لے کر آئے مولا مالک و مولا ساری تمناؤں کو پوری فرما۔ آمین۔ یا اللہ مالک و مولا الہ العالمین پروردگار عالم ہمارے زندگیوں میں الہ العالمین ہمیں سچا پکا نمازی بنا، ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمیں طریقت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بندہ نوازہ کارسازہ مالک و مولا جو خلفاء ہیں مالک و مولا ان کی زندگیوں میں بہاریں عطا فرما، بالخصوص صاحب سجادہ کی زندگی میں الہ العالمین دن دونا رات چوگنا ترقی عطا فرما، ہر وبا بلا بیماری پریشانی مصیبت سے انہیں مالک و مولا الہ العالمین پرے رکھ مولا۔ یا اللہ مالک و مولا جو ہاتھ حضور شیخ الاسلام کے ہاتھوں میں تو نے دیا ہے مولا، اس ہاتھ سے غریب نواز ٹرسٹ کی شکل میں جو تو کام لے رہا ہے ان کے اس کام کو قبول فرما دے۔ یا اللہ زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ خواجہ راضی ہو جائیں، شاہ اشرف راضی ہو جائیں، سرکار اشرف راضی ہو جائیں۔ آج شاہ اشرف دولہا بنے ہوئے مالک و مولا ہماری زندگیوں میں سرکار اشرف کے صدقے طفیل الہ العالمین بہاریں عطا فرما۔ بہت ٹوٹ گئے ہیں مولا، بہت ٹوٹ گئے ہیں الہ العالمین، بس شاہ اشرف کے صدقے طفیل زندگیوں کے اس ٹوٹے ہوئے کشتی کو پھر سے جوڑ دے مولا۔ یا اللہ تو فضل فرمانے والا ہے، فضل فرما، کرم فرمانے والا ہے، کرم فرما۔ یا اللہ بچے بچی جو امتحانات میں بیٹھ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اس خانقاہ کو صبح قیامت تک شاد و آباد فرما۔ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔